فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمر احمد، اس کی یہ 33ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو تالیہ نے قدم باہر رکھا، جیبوں میں ہار ڈالے، سر پہ ہڈ پہنے، وہ گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے باہر نکلے۔ سامنے دو طرف مڑتی راہداریاں تھیں جن میں اپارٹمنٹس کے دروازے کھلتے تھے۔ ایڈم کا دروازہ بالکل سیدھ میں تھا۔ وہ وہیں کھڑی کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی۔ اس دروازے کی گھنٹی پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ یوں ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو لفٹ جو نیچے جا چکی تھی اب واپس اوپر آ رہی تھی۔ 4 منزلوں کا فرق رہ گیا تھا۔ سرخ ہنسا ہر سیکنڈ تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوسری راہداری کی اوٹ میں ہو گئی۔ جانے کون اندر سے نکلے۔ دروازے کھلے اور صوفی باہر نکلی، چھوٹے بالوں اور گول بالیوں والی صوفی فائلز کا پلندہ اٹھائے جھنجھلاتی ہوئی ہینڈ بیگ بھی سنبھال رہی تھی۔ اس کا اسٹرپ بار بار کونی سے لٹک جاتا۔ تالیہ نے اوٹ سے دیکھا، وہ ایڈم کے دروازے کی سمت میں جا رہی تھی۔ یک بیچ راہداری کے اس کا بیگ پھسلا۔ اس کو سنبھالتے سنبھالتے ساری فائلز نیچے جا گری۔ یا اللہ! وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے غصے سے بولی۔ دفعتاً ایڈم کے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اوٹ سے دیکھتی تالیہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ دل بری طرح دھڑکا۔ اوہ، میں تمہیں بلانے نیچے آنے لگا تھا، کب سے انتظار۔ ایڈم کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کافی تو نہیں گرا دی میرے پیپرز پہ؟ یا اللہ صوفی! کافی لائی ہی نہیں، سوچا پیپرز پکڑا آؤں، پھر لاتی ہوں۔ آپ کی مہمان آ گئی؟ نہیں، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ آوازوں سے محسوس ہوتا تھا دونوں نیچے بیٹھے ایک ساتھ پیپر چن رہے تھے۔ تم نے ساری ترتیب ہی بگاڑ دی، ان کو سٹیمپل تو کر لینا تھا۔ سوری باس۔ پھر وہ توقف سے بولی۔ میں نے تالیہ مراد کی جو فائل بنا تھی وہ پڑھ لی آپ نے؟ ہاں پڑھ لی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ وہ کون آرٹسٹ تھی؟ آوازیں سرگوشیوں میں بدل گئی۔ تالیہ دیوار سے کان لگائے سانس روک کے سنے گئی۔ جی باس، اس نے صوفیہ رحمان سے سرکاری معافی نامہ لیا تھا اسرا کو قتل کرنے سے پہلے۔ یعنی اسرا کا قتل اس کے معافی نامے کے بعد کیا؟ وہ ایک اجنبی سا تبصرہ تھا۔ مگر سوال یہ ہے صوفی کہ وہ مجھے اپنی کہانی کیوں بتانا چاہتی ہے؟ وہ کسی بھی اینکر کے پاس جا سکتی تھی، میں ہی کیوں؟ کیونکہ آپ مس مراد کو جانتے تھے، آپ کی مختلف پارٹیز میں اکٹھی تصاویر بھی ہیں 6 سال پہلے کی۔ وہی تو مسئلہ ہے، جب عورتوں نے سنا کہ ایڈم کی یادداشت کھو گئی ہے، تب سے اتنی عورتیں آ کے دعویٰ کرنے لگی کہ میں ان کو جانتا ہوں، کسی کو میں نے ادھار دیا تھا، کسی کو میں نے پرپوز کیا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا۔ اتنی مشکل سے یہ سلسلہ رکا تھا، اب معلوم نہیں مس مراد کو میں کیوں جانتا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کیوں پارٹیز اٹینڈ کی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا؟ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ جب میں وان فاتح کا باڈی مین تھا تب وہ ان کے امیر فیملی فرینڈز میں سے ایک تھی اور کبھی کبھی مجھ سے ملنے گھر بھی آتی تھی۔ اب پتہ نہیں اس کا بیان کیا ہوگا، وہ چڑچڑا لگتا تھا۔ ریلیکس باس، اگر جھوٹ بول رہی ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ پھر بھی اس کی مزید چھان بین کرو، وہ کرمنل رہ چکی ہے، اس کا کوئی خفیہ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں اب اندر جا رہے تھے۔ دروازہ بند ہوا تو تالیہ نے آنکھیں کرب سے بند کی۔ اوہ ایڈم کی ڈور بیل بجانے کا وقت آ گیا تھا۔ صوفی اسے خوش آمدید اخلاقی سے خوش آمدید کہتی اندر لے آئی۔ تالیہ نے ہڈ پیچھے گرا دی تھی اور سیاہ کھلے بال کانوں کے پیچھے اور رس رکھے تھے۔ طاہرانہ نگاہوں سے اس پرتعیش اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی وہ صوفی کے پیچھے اسٹڈی میں آ گئی۔ وہاں اجلے سفید صوفے رکھے تھے جن پہ سیاہ اور پیلے کشن رکھے تھے۔ کتابوں کے شیلف دونوں اطراف میں سجے تھے۔ ایڈم ایک صوفے پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اسے صوفی کے پیچھے آتے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا اور رسمی مسکرایا۔ خوش آمدید مس مراد۔ اس کا چہرہ اجنبی تھا، وہاں شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وقت دینے کا شکریہ ایڈم صاحب۔ تالیہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی سامنے بیٹھی، ہلکی بڑی شیو، آنکھوں پہ چشمہ اور نیلی جینس کے اوپر پورے آستین کی سبز ہائی نیک شرٹ اسے بہت سوبر بنا رہی تھی، البتہ چہرے کی سادگی آج بھی ویسی تھی۔ مس مراد، میں کافی لینے جا رہی ہوں۔ صوفی نے ایک اچھے میزبان کی طرح اسے مخاطب کیا۔ آپ کس قسم کی کافی پسند کریں گی؟ جس کو لانے میں آپ کو کافی دیر لگے۔ اس نے صوفی کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سے انداز سے کہا۔ لڑکی کے ابرو استجاب میں اٹھے۔ پھر اس نے ایڈم کو دیکھا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کے زبردستی مسکرائے۔ ایسپریسو کے ڈبل شاٹ ٹھیک رہیں گے، اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں اب اسٹڈی روم میں اکیلے بیٹھے تھے، آمنے سامنے، درمیان میں میز حائل تھی۔ تالیہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹ رہی تھی، ایڈم کی سادہ نظریں بھی اس پہ جمی تھی۔ آپ نے اپنی ضمانت قبل اس گرفتاری کا وار رکھی ہے مس مراد، وہ ریکارڈر کا بٹن دباتے ہوئے بولا۔
6 سال پہلے آپ مجھے چہتالیہ کہتے تھے۔ مس مراد قدر مغربی طرز تخاطب ہے، لیکن خیر ملیشیا کافی مغربی ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ ایڈم نے پتلیاں سکیڑ کے بغور اسے دیکھا۔ آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ کافی عرصے بعد ملیشیا آئی ہیں۔ کیا آپ نے ضمانت کروا رکھی ہے مس مراد؟ آپ پوچھیں گے نہیں کہ 6 سال پہلے آپ مجھے کیسے جانتے تھے؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پلک جھپکے بنا، کتابیں سانس رو کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ایک معروف سوشلائٹ تھی۔ اس نے انداز کو سرسری بنایا۔ آپ کے فرار کے بعد پولیس نے مجھ سے بھی کہیں ایک بار آپ کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں یا آپ کو یاد ہے؟ وہ اس کو کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرائی۔ ایڈم کے چہرے پہ بیزاری سے ابھری۔ اس نے پہلو بدلا۔ اوکے فائن، میری یادداشت ایک حادثے میں متاثر ہوئی تھی، اس لیے اگر میں نے ان 6 ماہ میں آپ سے کوئی معاہدہ کیا تھا تو آپ مجھے ابھی بتا دیں۔ میں پہیلیوں کا شوقین نہیں ہوں، لیکن ہاں آپ کو کسی بھی معاہدے کا تحریری ثبوت دینا ہوگا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ نہیں، آپ کا میرے اوپر کوئی ادھار نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا، بس چند ایک دفعہ پارٹیز میں ملاقات ہوئی تھی، دیٹس اٹ۔ اس نے بھی انداز کو اجنبی بنا لیا۔ ایڈم نے گہری سانس لی، اسے ڈھیروں جیسے اطمینان ملا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ میری اسٹوری کو کور کریں اور حقائق عوام کے سامنے لائیں۔ سچ کیا ہے اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے۔ میرا کام دونوں اطراف کی کہانی کو عوام کے سامنے لانا ہے۔ اگر آپ کا کیس چلتا ہے تو میں پروسیکیوشن کا بیانیہ سامنے لانے کا بھی پابند ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں خاموشی چھا گئی۔ اوکے، آپ بتائیے آپ کا سچ کیا ہے؟ ایڈم ٹانگ پہ ٹانگ جما کے ٹیک لگا کے بیٹھا اور گھٹنے پہ نوٹ بک رکھ کے قلم کھول لیا۔ آپ کو میں واقعی یاد نہیں ہوں؟ پتہ نہیں، اس نے کسی آس کے تحت پوچھا۔ ایڈم نے گہری سانس بھری۔ نہیں، آئی ایم سوری، لیکن مجھے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ میں وان فاتح کا باڈی مین تھا ایک زمانے میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہی میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک پارٹی میں آپ نے وان فاتح کے بااثر مہمانوں کے سامنے میری حمایت کی تھی۔ یاد نہیں کس بات پہ؟ سادگی سے شانے اچکا دیے۔ یہ آپ کو آپ کی والدہ نے بتایا ہوگا؟ یقیناً۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہمارے درمیان اس سے زیادہ بھی کچھ تھا؟ اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک در آئی، جیسے وہ اس لڑکی کو جاننے کا خواہش مند ہو۔ نہیں، بس ایک اچھی شناسائی تھی اور ایک سفر ہم نے اکٹھا کیا تھا۔ جنگل کا؟ وہ چونک کے بولا تو وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو یاد ہے وہ سفر؟ الجھ کے پوچھا۔ ایڈم کھنکھارا اور پھر الفاظ ڈھونڈنے چاہے۔ مس مراد، میں آپ سے ملنے پہ اس لیے راضی ہوا کیونکہ میں نے ایک عرصہ اپنے ارد گرد آپ کا ذکر سنا ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کس قسم کا تعلق تھا، کیونکہ میری یادداشت کے متاثر ہونے کے بعد میں نے چند ایک دفعہ آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ عجیب سی بات ہے، لیکن ہم دونوں ہمیشہ ایک نہ ختم ہونے والے جنگل میں سفر کر رہے ہوتے تھے۔ صرف ہم دونوں؟ جی صرف ہم دونوں۔ کیونکہ کیا اور بھی کوئی تھا؟ وہ آگے کو ہوا۔ میں آپ کے سارے سوالات کے جوابات دے دوں گی، لیکن پہلے آپ کو میری کہانی لوگوں کو بتانی ہوگی۔ ڈیل؟ ایڈم بن محمد کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ جیسے پرجوش نظر آنے لگا تھا۔ ڈیل؟ پھر توقف سے بولا، یعنی آپ جانتی ہیں کہ میرے ساتھ 6 سال پہلے کیا ہوا تھا، میری یادداشت کیوں کھوئی تھی؟ جی، میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں۔ ہم ایک سفر پہ گئے تھے اور آپ کو جنگلی جڑی بوٹیوں کے علم پہ عبور حاصل تھا۔ سفر کے آخر میں آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم جنگل کے اس پار جا کے اس بارے میں بات کریں گے۔ ایک بات کا ادھار تھا آپ کے اوپر بس، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس لمحے کے آنے سے ڈرتے تھے۔ آپ کا دل اتنی بری طرح ٹوٹا تھا کہ آپ نے ایسی دوا بنا کے کھائی تھی جس سے آپ کی مخصوص وقت کے لیے یادداشت کھو گئی تھی۔ آپ نے اپنی یادداشت کو خود کھویا ہے، جان بوجھ کے۔ یہ ناممکن ہے۔ کوئی دوا ایک مخصوص وقت کی یادداشتیں کیسے ختم کر سکتی ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تو پھر آپ کی یادداشت کیسے کھوئی؟ آپ نے یہ اپنے ساتھ خود کیا تھا۔ آپ ایسے تجربے کرتے رہتے تھے دوائیوں کے ساتھ۔ یادیں تکلیف دیتی ہیں ایڈم صاحب، اس لیے دیکھیے آج آپ کتنے خوش اور مطمئن ہیں۔ ایک شخص کو ذہن سے مٹا دینے سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایڈم کی آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑی۔ اوکے، مجھے اس بات پہ یقین نہیں آیا، لیکن وقت کم ہے، اس لیے آپ کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھ کے سوالات کا آغاز کیا۔ آپ اپنے دفعہ میں کیا کہیں گی؟ اسرا محمود نے خودکشی کی تھی۔ صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھی لڑکی اطمینان سے بولی۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس تھی اور انہوں نے اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو ششدر رہ گیا، قلم رکھ دیا، پھر ریکارڈر کا بٹن بند کیا۔ مس مراد، آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا۔
اور اسرا کو یہ معلوم تھا وہی اصل قاتل ہے۔ میں مشکل میں اس لیے ہوں کہ کوئی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ اسٹڈی روم کی فضا میں تناؤ سا دھرا ہے۔ ایڈم کے چہرے پہ اکتاہٹ پھیلنے لگی۔ آپ میرا وقت تو ضائع نہیں کر رہی؟ تالیہ نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جس لمحے میڈیا کو معلوم ہوگا کہ پردھان منتری کی بیوی کی قاتل تالیہ مراد ملیشیا واپس آ چکی ہے اور میرے اوپر مقدمہ چلے گا، اس وقت سارے چینلز میرا چہرہ دکھائیں گے، سارے رپورٹرز مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن میں صرف ایک اینکر سے بات کروں گی۔ اگر آپ وہ ایک رہنا چاہتے ہیں اور اپنے کریئر کی بہت سے سنسنی خیز اسٹوری کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وقت مجھ پہ صرف کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایڈم کے انداز میں واضح تبدیلی آئی۔ اس نے پہلو بدلا اور جلدی سے بولا، ظاہر ہے میں آپ کی اسٹوری کور کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن میں آپ کی کہانی ضرور آگے بتاؤں گا۔ کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتی ہیں؟ اسرا یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی تھی، کوئی تھا جس نے ان کی مدد کی۔ مجھے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے۔ یعنی ابھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ آپ ثبوت ڈھونڈنے میں میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ اپنے پرتعیش آفس سے باہر نکلیے اور میرے ساتھ سڑکیں ماپیے۔ ایڈم صاحب، بغیر محنت اور تفتیش کے اتنے بڑی سٹوری آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ میں تیار ہوں۔ اس نے برا مان کے کندھے اچکائے۔ لیکن آخر میں آپ مجھے میرے سوالات کا جواب ضرور دیں گی، اور پلیز یہ کوئی جڑی بوٹیوں والی کہانی نہیں سنائیں گی۔ وہ چند لمحے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اب میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ پھر آپ فرار کیوں ہوئی اور اتنا عرصہ آپ کہاں تھی؟ اس نے ریکارڈر پھر سے آن کیا، نوٹ بک کھولی اور لکھنے لگا۔ میں اس بات کا جواب صرف کورٹ میں دوں گی۔ بس یوں سمجھیے کہ وقت نے میرے ساتھ بہت مہربانی کی ہے۔ مہربانی کیسے؟ میرے 6 سال ضائع کروا کے۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ 6 سال ضائع کرنا مہربانی تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ مجھے وان فاتح سے ملوا سکتے ہیں؟ سوال قدرے غیر متوقع تھا۔ ایڈم چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی پولیس بلوا لیں گے۔ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ ان سے میٹنگ کا وقت لے سکتے ہیں۔ میں وان فاتح کا نقاد ہوں اور اونچی کرسی والوں کو نقاد پسند نہیں ہوتے۔ وہ مجھے مہینوں میٹنگ کا وقت نہیں دیں گے۔ میں ان سے صرف 5 منٹ کے لیے ملنا ہے۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سیاسی گیدرنگ میں مدعو ہوتے ہیں۔ آپ مجھے کسی ایسی محفل کا دعوت نامہ دلوا سکتے ہیں؟ میں ان کے پروٹوکول آفیسر سے پوچھ سکتا ہوں۔ وہ سر جھکا کے فون پہ پیغام بھیجنے لگا۔ کتابیں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ آپ کے والدین کہاں ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ ایڈم نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا اور پتلیاں سکیڑی۔ وہ اپنے پرانے گھر میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ جہاں مرغیاں اور چوزے ہوا کرتے تھے۔ وہ کچھ یاد کر کے مسکرائی۔ ایڈم نے محض انکارا بھرا۔ وہ ابھی تک لیا دیا انداز اپنائے ہوئے تھا۔ پھر وہ اسے کیس کے متعلق مزید سوالات پوچھنے لگا۔ وہ جواب میں اسرا کا سارا پلان بتاتی گئی۔ ایڈم کو یہ سب ہضم کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی، لیکن وہ ضبط سے ایک ایک چیز نوٹ کرتا گیا۔ دفتن اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ پی ایم کے پروٹوکول آفیسر نے میرے ایک پرانے فیور کا لحاظ کرتے ہوئے بتایا کہ پی ایم اس ہفتے ایک آرٹ نمائش میں شرکت کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ محفل ہے، تھوڑے لوگ ہوں گے وہاں۔ میں آپ کو پاس دلوا دوں گا، آپ ان سے ملاقات کر سکیں گی۔ پی ایم کو آرٹ میں دلچسپی کب سے ہونے لگی؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن یہ نمائش میشا تاج کی ہے، اس نے پڑھ کے بتایا۔ تالیہ کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ ان کی بیٹی کی ٹیوٹر؟ ہاں شاید، میں نے اس کو 1-2 دفعہ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے۔ اچھا، اور کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تالیہ پیچھے کو ہو گئی اور سوچتے ہوئے پوچھا۔ میشا تاج کے بارے میں اتنا خاص نہیں۔ یہ پترا جائے کہ ایک پرانی جانی پہچانی سوشلائٹ ہے اور کافی ٹیلنٹڈ فوٹوگرافر ہے، سنگل مدر اور ایک بیٹی بھی ہے، اور اس کا ایکس ہسبینڈ کرمنل ہے اور اس کو ابھی تک ہراساں کرتا ہے۔ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ آپ جانتی ہیں اس کو؟ جی، آپ بھی جانتے تھے اس کو، بلکہ آپ اس سے ملے بھی تھے۔ اچھا، وہ واقعتاً حیران ہوا، پھر چونکا۔ اس پراسرار جنگل میں سفر کرتے وقت؟ نہیں، وہ جنگل تو ایک دوسری دنیا تھی۔ آپ کی میشا سے ملاقات جنگل میں جانے سے پہلے ہوئی تھی، مسز اسرا کی آرٹ گیلری میں۔ تب آپ وان فاتح کے باڈی مین تھے اور یہ ایک آرٹ کلیکٹر تھی، وہاں کچھ خریدنے آئی تھی، آپ کو نہیں یاد؟ اچھا، اسٹرینج، اور آپ بھی ملی تھی اس سے؟ میں وہیں تھی۔ تالیہ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ صوفی گتے کی ٹرے میں 3 کافی کپ اٹھائے مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، آپ مجھے پارٹی کا وقت اور جگہ ٹیکسٹ کر دیجیے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو صوفی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کافی تو پی لیں۔ میں نے کب کہا کہ نہیں پیوں گی؟ اس نے سادگی سے کہتے ہوئے کپ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈم نے صوفی کو اشارہ کیا اور ہوا میں لکھنے کے انداز میں انگلیاں چلائی۔ وہ ٹرے رکھ کے فوراً سے اس کے پیچھے لپکی۔
مس مراد، مجھے تحریری طور پہ آپ سے زمانہ چاہیے کہ آپ کسی دوسرے اینکر سے۔ صوفی نے کلپ بورڈ شیلف سے اٹھایا تھا کہ تالیہ مڑی، کلپ بورڈ اس کے ہاتھ سے لیا، جانے کہاں سے قلم نکال کے اس پہ 1 2 3 جگہ پر دستخط کیا اور اسے واپس صوفی کو تھمایا۔ میری زبان ہی میرا دستخط ہے ویسے صوفی، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ کسی اور سے بات نہیں کروں گی تو کوئی مجھے کسی اور سے بات کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، جتا کے بولی۔ صوفی نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور دوسری اس پہ ڈالی۔ آپ نے کانٹریکٹ پڑھا ہی نہیں ہے؟ ایڈم بن محمد ایک ایماندار آدمی ہے، سچ بولتا ہے، وہ مجھے کسی غلط شرط کا پابند نہیں کرے گا۔ صوفی نے ایڈم کو دیکھا جس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ تالیہ باہر نکل چکی تھی، صوفی اس کے پیچھے گئی۔ وہ دروازے پہ رکی کھڑی کچھ سوچ رہی تھی، صوفی کو دیکھ کے بولی، ایڈم اور میں نے ایک لمبا عرصہ ایک کتب خانے میں گزارا تھا۔ اچھا، میں سمجھی آپ نے ایک عرصہ جنگل میں ساتھ گزارا تھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ صوفی نے مسکرا کے کان میں ننھے آلے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتی ہوں۔ وہ نہیں مسکرائی، وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اب بھی وہ کتابیں پڑھتا ہے؟ عام لوگوں کی طرح نہیں، بہت عقیدت، لگن اور محبت سے۔ صوفی چپ ہو گئی، پھر کندھے اچکا دیے۔ آپ نے ان کی کتابیں نہیں دیکھی؟ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مالک کو انہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ اس ڈپلومیٹک جواب پہ تالیہ نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ اسٹڈی کے ریکس میں قیمتی ہارڈ کورز کتنی ترتیب سے رکھے گئے ہیں۔ یا تو ایڈم کی ہاؤس کیپر صفائی بہت اچھی کرتی ہے، یا وہ ان کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ تم نے وہ ایڈم نہیں دیکھا جو کتابیں سجانے سے زیادہ انہیں جذب کرنے کا شوقین تھا۔ خیر، وقت کی بات ہے۔ اس نے ہڈ سر پہ گرائی اور آگے بڑھ گئی۔ صوفی کا منہ کھل گیا، وہ بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی کون تھی جو اتنے سال بعد آئی تھی اور ایک نظر میں اس کے باس کو اندر تک جان گئی تھی؟ کنٹرول روم میں کوئی کھڑکی نہ تھی جس کے باعث اندر نہ سورج کی روشنی پہنچتی نہ تازہ ہوا۔ بڑی میز پہ قطار میں کمپیوٹر سکرینز رکھی تھی۔ ایک کرسی پہ اشر بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 افراد جھکے کھڑے اسی طرف متوجہ تھے۔ گزشتہ روز کی CCTV فوٹیج اسکرین پہ چل رہی تھی۔ پیچھے کرو، پیچھے، وہ ایک دم بولا تو ساتھ کھڑے آدمی نے جھک کے چند کیز دبائی۔ ویڈیو پیچھے جانے لگی۔ اس نے پلے کیا تو اشر کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ یعنی وہ میرا گمان نہیں تھا، یہ لڑکی واقعی وہاں موجود تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسکرین پہ لفٹ سے نکلتی تالیہ نظر آ رہی تھی، اس کی کیمرے کی طرف پوچھتی اور سر پہ ہوڈی تھی، لیکن وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی، مگر فاتح کے جانے کے بعد اشر کو دیکھ کے وہ مڑ گئی۔ اس زاویے پہ بالآخر اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ تالیہ مراد ہی تھی۔ آپریٹر نے زوم کر کے تالیہ کے چہرے پہ ویڈیو روک دی۔ اشر تھوڑی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کتنی ہی دیر اس منظر کو دیکھے گیا۔ تالیہ مراد بالآخر انگلیوں پہ گنا 6 سال بعد ان کی زندگیوں میں واپس آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ پوری عمارت کی ویڈیوز میں یہ کہیں نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ کیمرے سے بچ جاتی ہے یا پشت کر لیتی ہے، لیکن یہاں اس نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خطرہ مول لے لیا کیونکہ یہاں کوئی تھا جس سے وہ ملنے آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس مسکراہٹ میں تنفر بھی تھا اور دلچسپی بھی۔ کیا میں سیکیورٹی کو اطلاع کر دوں کہ اگر یہ دوبارہ آئے تو؟ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ مجھے دیکھ کے خوف زدہ ہو گئی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ آپریٹر نے سر ہلا دیا۔ دوسرا آدمی جو فاتح کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آیا۔ اشر کو مسلسل خاموش دیکھ کے وہ راہداری میں رکا اور اسے مخاطب کیا، سر، آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے اس لڑکی کو گرفتار کروانا ہے، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ کے بولا۔ دونوں راہداری کے وسط میں کھڑے تھے، ارد گرد لوگ آ جا رہے تھے۔ آفیسر نے آواز دھیمی کر دی، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہ رہی ہے۔ البتہ ہم سارے شہر کی پولیس کو الرٹ کر سکے۔ پولیس اسے ڈھونڈ سکتی تو اتنے سال پہلے ڈھونڈ لیتی۔ تم تالیہ مراد بن کے سوچو، وہ PM سے ملنے آئی تھی لیکن نہیں مل سکی، اب وہ کیا کرے گی؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، سارا دن وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا تھا۔ اس کو شہر میں سہولت کار چاہیے ہوں گے۔ بالکل۔ کیا اس کی دوست گرفتار ہوئی تھی، وہ موٹی سی گھنگریالے بالوں والی؟ نہیں سر، وہ گزشتہ 6 برس سے لاپتہ ہے۔ اشر کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ تالیہ کا ایک اور دوست بھی تھا، وہ اینکر ایڈم بن محمد، وہ اسے ضرور رابطہ کرے گی۔ یوں کرو، کل سبران کی برتھ ڈے پارٹی پہ ایڈم کو مدعو کر دو میری طرف سے۔ آپ کو یقین ہے کہ ایڈم اس سے رابطے میں ہوگا؟ بالکل، ایڈم فوراً اس کو خبر دے گا، ہمیں تالیہ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ خود ہمارے پاس آئے گی۔ وہ پارٹی پہ PM سے ملنے کی کوشش کرے گی۔ کل شام برتھ ڈے پہ ہم اسے گرفتار کریں گے۔ آپ اس کے لیے ٹریپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سمجھ کے سر ہلا رہا تھا۔
میں بظاہر سیکیورٹی کم رکھوں گا لیکن در حقیقت سادہ لباس میں اہلکاروں کو ہر جگہ پھیلا دوں گا۔ وہ بہت خطرناک کرمنل ہے، اسے بچ کے نہیں جانا چاہیے، اور اس ٹریپ کی خبر تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ شور۔ پھر اس نے ساتھ چلتے اشر کو غور سے دیکھا۔ پی ایم کو مطلع کر دیا آپ نے؟ نہیں، ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ آفیسر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سر، ان کو بتانا ضروری ہے، وہ پردھان منتری ہیں۔ اشر اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جانتے ہو پردھان منتری کون ہوتا ہے؟ جو صرف کمرے میں بیٹھ کے حکم دیتا ہے، اس کے سارے احکامات کو متعلقہ اداروں تک پہنچانے والا اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے۔ اس کو ہر روز ہر کسی کے بارے میں رپورٹ کرنے والا اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے۔ کس سیکیورٹی آفیسر کو برخاست کرنا اور کس کو ترقی دینی ہے، یہ ایڈوائس اس کو چیف آف سٹاف دیتا ہے۔ پردھان منتری اونچی دیواروں کے درمیان قید ہوتا ہے، اس کا بیرونی دنیا سے واحد رابطہ اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے۔ اگر تم سوچو تو پردھان منتری سے زیادہ طاقتور اس کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے، اور میں وان فاتح رامزل کا چیف آف سٹاف ہوں۔ ٹھنڈے انداز میں توڑ توڑ کے اس کو سنایا، ماتھے پہ بل بھی ڈال دیے۔ سیکیورٹی آفیسر نے سکون سے ساری بات سنی۔ رائٹ سر، اور اگر چیف آف سٹاف اپنے باس کی پیٹھ کے پیچھے کچھ کرے تو وہ چیف آف سٹاف نہیں رہتا، وہ تالیہ مراد بن جاتا ہے جسے شہر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ میں اپنے پی ایم کو مطلع کرنے کا پابند ہوں، چاہے ان کے چیف آف سٹاف کو اچھا لگے یا برا۔ اشر نے صبر کا گھونٹ اندر اتارا۔ ڈیم ڈیموکریسی، اور مسکرا کے بولا، کیوں نہیں؟ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو بتا دینا۔ اشر محمود لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سیکیورٹی آفیسر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کل شام تک اشر محمود نے اسے اتنا مصروف رکھنا ہے کہ اس کی ملاقات پی ایم سے ہو ہی نہ پائے۔ سری پردھانم میں واقع وزیر اعظم کا آفس کشادہ اور پرتعیش تھا۔ طاقت کی منبع کرسی کے پیچھے والی دیوار بھوری لکڑی کے کیبنٹ اور شیلف سے ڈھکی تھی۔ ایک دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس سے سرما کی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ وان فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا اینک لگائے شرٹ کے آستین موڑے فائلز دیکھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھٹکا اور ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سیاہ کور والی فائل اٹھا رکھی تھی۔ وہ میز کے سامنے مؤدب سا آ کھڑا ہوا۔ سر، یہ فائل آپ نے مانگی تھی؟ کون سی فائل؟ شاہدان، وہ کاغذوں پہ جھکے کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا، پھر جیسے یاد آیا، اچھا تم وہ لے آئے؟ یوں کرو، فاتح نے ادھر ادھر دیکھا، کسی شیلف میں رکھ دو، میں فارغ ہو کے دیکھ لوں گا۔ تھینک یو۔ شاہدان نامی اسٹافر نے سر ہلایا اور فاتح کے عقب میں بنے ایک شیلف تک آیا۔ اس میں 3 سیاہ کور والی فائلز پہلے ہی رکھی تھی۔ اس نے اس فائل کو ان کے اوپر سلیقے سے رکھا اور واپس اس کی میز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر، اشر صاحب کا فون آیا تھا، وہ آج آفس نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کہوں ان کا ٹیکسٹ دیکھ لیں۔ فیروز صاحب سے میٹنگ سے پہلے۔ میٹنگ میٹنگ میٹنگ، فاتح نے سر اٹھایا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ جانتے ہو شاہدان، جب میں چھوٹا تھا تو سمجھتا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے گرد چکر کاٹتا ہے کسی عقاب کی طرح۔ شاہدان مسکراتے ہوئے پردھان منتری کو سننے لگا جو کہہ رہا تھا، لیکن وزیر اعظم بننا سری پردھانہ میں قید ہونے کا نام ہے۔ سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹنگز اور میٹنگز، کابینہ سے میٹنگ، مختلف شہروں سے آئے اپنے پارٹی اراکین سے میٹنگز۔ مجھے تو بھول ہی گیا ہے کہ کے ایل کے پارک اور تالاب کیسے دکھتے تھے۔ کہتے ہوئے فاتح نے فون نکالا اور اشر کا پیغام دیکھنے لگا۔ شاہدان تذبذب سے سر ہلا کے واپس مڑ گیا۔ اس سے زیادہ وہ پی ایم کا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ جانتے ہیں فارورڈ بلاک کی قیادت کون کر رہا ہے؟ فیروز، میں نے اسے آپ کے آفس بھیجا ہے، آپ اس سے ڈیل کر لیں۔ وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، چہرے سے لگتا تھا وہ پیغام پڑھ کے شدید برہم ہوا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا اور تلخی سے حکم جاری کیا، فیروز کو اندر بھیجو۔ پھر رینک اتار کے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ٹوپی والا آدمی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے بسی اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سامنے بیٹھا وان فاتح اپنا غصہ دبائے بظاہر نرمی سے کہہ رہا تھا، پچھلی حکومت میں میں ٹھیک سے 4 قانون بھی نہیں پاس کروا سکا تھا فیروز، صرف اس لیے کہ میرے پاس پارلیمان میں کھلی اکثریت نہیں تھی۔ اس دفعہ ہے، لیکن اگر میرے ہی منسٹرز میرے خلاف فارورڈ بلاک بنا کے میرے ارکان کو توڑ لیں گے تو میں ایجوکیشن بل کیسے پاس کرواؤں گا جس کے لیے پچھلے 4 ماہ سے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ دھاتو سری اراکین آپ سے ناراض ہیں، آپ نے ان سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ اگر آپ میری جگہ خود کو رکھ کے سوچیں تو میں تمہاری جگہ نہیں ہوں فیروز، تم اپنی جگہ خود کو رکھ کے سوچو، تمہارے بلاک کا کیا مستقبل ہے؟ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا اور پیپر ویٹ ہاتھوں میں گھمانے لگا۔
صوفیہ رحمان کی کھلم کھلا حمایت تم کر نہیں سکتے۔ ہم سے کٹ کے تمہیں نہ فنڈز ملیں گے، نہ تمہیں میڈیا ایک ہفتے سے زیادہ کوریج دے گا۔ کچھ عرصے بعد تمہارے ارکان ٹوٹ ٹوٹ کے واپس میرے پاس آ جائیں گے۔ تم لوگ خسارے کا سودا کر رہے ہو۔ آفس میں چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر فیروز نے پہلو بدلا۔ دھاتو سری، ہمارے بغیر بل پاس نہیں ہو سکتا، آپ کو ہمارے مطالبات سننے پڑیں گے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے؟ میں جانتا ہوں، آپ کو میرا استعفیٰ چاہیے۔ وہ زہر خند ہوا۔ لیکن میرا استعفیٰ لے کر آپ خود کو میرے اور میرے بلاک کے ووٹوں سے محروم کر دیں گے۔ خسارے کا سودا آپ کر رہے ہیں۔ مجھے تمہارا استعفیٰ نہیں چاہیے، میں تمہیں ایجوکیشن کمیٹی کا چیئرمین بنانے جا رہا ہوں۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز دنگ سا اسے دیکھے گیا۔ اور میرے ساتھی اراکین، ان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم ان کو راضی کرو گے کہ وہ میرے بل کے حق میں ووٹ دیں۔ کیسے راضی کرو گے؟ یہ تمہارا کام ہے۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تم میرے بہترین آدمیوں میں سے ایک ہو۔ ایجوکیشن کمیٹی کی کرسی تم سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے بل کا پاس ہونا ضروری ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ایش۔ اس کے جانے کے بعد فاتح موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا، فیروز راضی ہو گیا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور باقی آدھا مسئلہ؟ شکری صاحب کے پاس بھی ناراض اراکین کا گروہ ہے، اس کو کس چیز کا لالچ دیں گے ہم؟ نہیں، وہ فیروز کی طرح کا نہیں ہے۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، سمجھو ہمیں اس کی غداری کا علم ہی نہیں ہے۔ میں کیبنٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں، میٹنگ میں اس کی پرفارمنسز پہ ناراضی کا اظہار کروں گا۔ تم یہ خبر میڈیا کو دے دینا۔ 4 دن تک رپورٹرز اس کی بری پرفارمنسز پہ اتنی خبریں چلائیں گے کہ میں اس کا استعفیٰ قبول کرنے پہ مجبور ہوں گا۔ یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایش۔ وہ رکا اور ٹھہر کے سرسری سے انداز میں پوچھا، تم نے صبح کہا تھا کہ تم نے تالیہ کو دیکھا، مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، تم نے کیا دیکھا تھا؟ آبنگ۔ دیکھیے، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا پارلیمان ہاؤس میں، جس کی شکل تالیہ مراد سے بہت ملتی تھی، بس ایک جھلک دیکھی۔ اب مجمع میں اسے روک تو نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں وہ تالیہ تھی بھی یا نہیں۔ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ فاتح نے کرسی کا رخ موڑا اور کھڑکی سے نظر آتے سبزہ زار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، اتنے سال بعد۔ آبنگ۔ ہم حکومت میں ہیں، پولیس ہماری، اگر وہ آ گئی ہے تو چھپ نہیں سکے گی، اسے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لے گا۔ ریلیکس، آپ بل پہ فوکس کریں۔ فاتح نے فون رکھا اور کھڑکی کے ساتھ دیوار پہ نصب وائٹ بورڈ کو دیکھا، جس پہ 2 خانے مارکر سے بنائے گئے تھے۔ دونوں خانوں میں رنگ برنگے مقناطیسی گوٹ جڑے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور وائٹ بورڈ تک آیا۔ یس اور نو کے خانوں میں نو کے حصے میں آنے والے گوٹ زیادہ تھے۔ فیروز واپس آ گیا، اس کے ساتھ اراکین بھی واپس آ جائیں گے۔ اس نے ایک ایک کر کے 9 سے 6 گوٹ اٹھا کے یس کے کھانے میں لگائے۔ حساب ابھی تک اس کے خلاف جا رہا تھا، اسے اب بھی مزید ووٹ چاہیے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ آواز پہ وہ چونکا، گردن موڑ کے دیکھا تو سفید فراق والی بچی کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور سادگی سے پلکیں جھپکاتی پوچھ رہی تھی، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اتنے سال سے اس کرسی پہ کیا کر رہا ہوں۔ وہ واپس بورڈ کو دیکھنے لگا۔ میں یہاں لوگوں کی فلاح کے کام کرنے آیا تھا، لیکن ایک دن بھی مجھے اپنوں اور غیروں نے سکون نہیں لینے دیا۔ یہ ہر روز میری کرسی کھینچنے کی کوشش کرتے، میں ہر روز اپنا تخت ان کو ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا۔ مجھے اپنی جاب پسند نہیں ہے آریانہ، اور اپنی جاب کو پسند نہ کرنا ایک شدید ذہنی اذیت ہے۔ آریانہ خاموشی سے اسے سنے گئی۔ اب وہ زیادہ بولا نہیں کرتی تھی، یا شاید وان فاتح کو اس کی آوازیں کم سنائی دیا کرتی تھی۔ ہوٹل کے کمرے کے پردے برابر تھے اور اندر صرف ٹیبل لیمپس کی روشنی پھیلی تھی۔ بیڈ سفید چادروں سے نفاست سے بنایا گیا تھا۔ سامنے 2 صوفے رکھے تھے، جن کے دائیں بائیں استادہ زرد لیمپ ان کاغذوں پہ روشنی بکھیر رہے تھے جنہیں تالیہ اور احمد نظام بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ تالیہ، آپ کو گرفتاری دے دینی چاہیے، یا کم از کم مجھے ضمانت قبل اس گرفتاری کروانے کی اجازت چاہیے۔ وہ جو فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی، سر اٹھا کے خفکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تالیہ وقت سے 6 سال پیچھے ضرور ہے، لیکن بہت 100 سے اب بھی آگے ہے۔ ابھی اس سب کا وقت نہیں آیا۔ آپ کیا پلان کر رہی ہیں؟ مجھے فاتح سے ملنا ہے۔ ایڈم نے کہا ہے کہ میشا تاج کی نمائش پہ مجھے ان سے ملوا دے گا۔ وہ ماتھے پہ سلوٹے لیے صفحے پہ نظریں دوڑا رہی تھی۔ مگر وہاں سیکیورٹی ہوگی، آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ اور میشا تاج کون؟ وہ آرٹسٹ کم ٹیوٹر؟ جی، اور حیرت کی بات ہے ایڈم کو وہ بالکل یاد نہیں۔ کیا ایڈم صاحب بھی ان سے واقف تھے؟ یعنی 6 سال قبل؟ تالیہ نے فائل بند کی اور گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اسی لمحے فون بجا تو احمد نظام چپ ہو گئے۔ مس مراد، آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ ایڈم کا خوشگوار مگر پروفیشنل سا لہجہ سنائی دیا۔ تالیہ کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ ارشد محمود کے بیٹے کی سالگرہ کا دعوت نامہ مجھے ابھی ملا ہے۔ آپ نمائش کی بجائے اسی سالگرہ پہ جا سکتی ہیں میرے ساتھ۔ اچھا، کب ہے سالگرہ؟ کل شام۔
وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہا ہوں، لیکن احتیاط کیجیے گا، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ یوں آپ کی کہانی زیادہ دلچسپ ہو جائے گی۔ یہ تو ہے۔ تالیہ۔ کال بند ہوئی تو اسے سوچ میں گم دیکھ کے احمد نظام نے متنبہ کیا، آپ سوچیے بھی مت کہ آپ یہ خطرہ مول لے سکتی ہیں، آپ گرفتار ہو جائیں گی۔ کوشش میں کیا حرج ہے، مجھے فاتح سے ملنا ہے۔ اس روز پارلیمان میں اشر نے آپ کو دیکھ لیا تھا، کیا معلوم یہ ایک ٹریپ ہو اور وہ آپ کے انتظار میں ہو۔ میں محتاط رہوں گی، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود نہ چاہوں۔ وہ اٹھی اور میز تلے سے ایک بیک پیک اٹھا کے کندھوں پہ ڈالا، پھر ہڈ سر پہ گرا دی۔ اور اگر آپ گرفتار ہو گئی، وہ افسوس سے اس کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھ رہے تھے، تو آپ مجھے جیل سے نکالنے کا کوئی طریقہ سوچ رکھیے گا۔ بس ایک دفعہ میں فاتح سے مل لوں، پھر بھلے گرفتار ہو جاؤں، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ پرعزم لہجے میں بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اتنا اعتماد اچھا نہیں ہوتا چیتالیہ، دنیا 6 سال آگے بڑھ چکی ہے، آپ ابھی تک وہیں کھڑی ہیں۔ مگر وہ باہر نکل چکی تھی۔ انہوں نے افسوس بھری سانس خارج کی۔ تالیہ کے پلانز تھے، تالیہ کی مرضی۔ سبران کی سالگرہ ایک ریسٹورانٹ میں منائی جا رہی تھی۔ وہاں چند دوست احباب اور قریبی فیملی کے لوگ موجود تھے۔ کیک کٹنے سے کھانا لگنے تک اشر محمود بے چین رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار مہمانوں میں مصروف کھڑے خوش پاش سے فاتح کی طرف اٹھتی، پھر وہاں سے سفر کرتی سیکیورٹی چیف تک چلی جاتی۔ وہ اشر کو دیکھ کے مایوسی سے نفی میں سر ہلاتا تو اشر کی بے چینی بڑھ جاتی۔ وہ نہیں آئی تھی، ٹریپ ناکام گیا تھا۔ ارد گرد موجود تمام سیکیورٹی ٹیمز کو کوئی مشتبہ عورت نہیں نظر آئی۔ پارٹی کے اختتام کے قریب سیکیورٹی چیف اس کے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا۔ اشر نے برہمی سے ریسٹورانٹ کے لاؤنج میں پہلے مہمانوں کو دیکھا۔ وہ آئے گی، وہ آبنگ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، ڈسپریشن اس سے غلط حرکت کروائے گی۔ پورا ریسٹورانٹ چیک کیا ہے، باتھ روم، چھت، وہ نہیں آئی۔ پھر وہ اس کے پاس نہیں رکا، آگے بڑھ گیا۔ اشر کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ وان فاتح کے قریب گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا سر، ہم نے آج ایک ٹریپ سیٹ کیا تھا، وہ بتاتا گیا دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے۔ اشر کے لب بے بسی سے بھینچے، وہ فوراً اس جانب لپکا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے فاتح کو کہتے سنا، جانتا ہوں، اشر نے بتایا تھا۔ اس کے بظاہر سرسری انداز پہ آفیسر قدرے پھیکا پڑ گیا۔ پھر فاتح کی نظریں اشر سے ملی تو وہ اپنے پردھان منتری کی آنکھوں میں در آنے والا غصہ پہچان گیا۔ فاتح ایک کٹیلی نظر اس پہ ڈال کے واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن گاہے بگائے اشر کی طرف نظر اٹھتی تو اس میں عجیب سی کاٹ ہوتی۔ سر آپ کے لیے کال ہے، اس کے پی اے نے قریب آ کے اطلاع دی تو اس نے برہمی سے اسے ٹوکا۔ ابھی نہیں سر، کوئی احمد نظام ہے، کسی تالیہ مراد کے وکیل، وہ بات کرنا۔ اس کا فکرہ مکمل ہونے سے قبل اشر نے فون چھین لیا اور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر صاحب، میں احمد نظام بول رہا ہوں، آپ کو شاید میں یاد نہ ہوں، لیکن ایک زمانے میں مجھے آپ یاد ہیں، وہ تیزی سے بولا۔ آپ نے کہا آپ تالیہ مراد کے وکیل ہیں؟ جی میں ان کا وکیل ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان کی تلاش میں ہیں، لیکن میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری کلائنٹ کو کسی شور کے باعث آواز کٹنے لگی، آپ ایک مفرور ملزمہ سے رابطے میں ہیں۔ واو۔ وہ چہرہ جھکائے بات کرتا دروازے کے قریب چلا گیا جہاں رش کم تھا اور سگنل بہتر تھے۔ دیکھیے اشر صاحب، وہ میری کلائنٹ ہے اور میں ان کی ضمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست دائر کر رہا ہوں۔ تالیہ نے آپ کی بہن کا قتل نہیں کیا تھا، یہ ایک غلط فہمی تھی، اسی لیے وہ اتنے سال غائب رہی۔ سگنل کمزور تھے اور آواز پھر سے کٹنے لگی تو وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکل آیا۔ ایک محتاط نظر وان فاتح پہ بھی ڈالی جو اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ آواز بہتر ہوئی تو وہ اسی درشتی سے کہنے لگا، ہم مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، میں تالیہ کو آپ سے بات کرنے پہ راضی کر سکتا ہوں، وہ صرف پردھان منتری سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہے۔ میری تالیہ مراد سے بات اب کورٹ میں ہوگی، وہ ریسٹورانٹ کے برآمدے کے اسٹیپ پہ کھڑا درشتی سے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں تنفر تھا، نظریں سامنے سڑک پہ گزرتی گاڑیوں پہ جمی تھی۔ ان کے پار ایک پلازا تھا جس کی کچھ دکانیں بند ہو چکی تھی اور کچھ کھلی تھی۔ اشر صاحب پلیز، اس کا حق ہے کہ اسے سنا جائے، لیکن اشر محمود اس کو نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نظر سڑک کے پار جم گئی تھی۔ وہاں درخت کے ساتھ ایک ہڈ والا نسوانی وجود کھڑا تھا۔ اسٹریٹ پول کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، گردن ذرا ترچھی تھی جیسے وہ ریسٹورانٹ کی شیشے کی دیوار کے پار شمالی حصے کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دیتی تھی، لیکن اشر نے رخ پھیر کے دیکھا۔ وہ اندر سے نظر آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی، سائے میں کھڑی لڑکی، جیبوں میں ہار ڈالے، ہڈ سر پہ گرائے۔ اشر نے کال کاٹی اور دھیرے سے سیکیورٹی آفیسر کا نمبر ملایا، پھر فون کان سے لگائے آگے بڑھا۔
ابھی اس نے ایک طرف کی سڑک پار کی تھی جب ہوڈ والی لڑکی نے اسے دیکھ لیا۔ درمیان میں 2-3 گاڑیاں زن سے گزری اور اس نے لڑکی کو مڑ کے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑا۔ گاڑیوں کے ہارن چیخے، بریک چرچرائے، وہ سڑک کنارے آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ اشر پوری رفتار سے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ فون کان سے لگا تھا اور سیکیورٹی آفیسر کا نمبر بزی مل رہا تھا۔ فون اٹھاؤ ایڈیٹ۔ وہ ایک موڑ کے غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے دوسری طرف آیا تو ایک جھلک سی دکھائی دی۔ سامنے والی عمارت کے زیر زمین پارکنگ کی طرف اس نے ایک ہیولے کو گم ہوتے دیکھا تھا۔ 1 سیکنڈ کا عمل تھا۔ وہ تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگا۔ اندر دور دور تک گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ بھاری ستونوں نے پارکنگ لاٹ کی چھت کو سہارا دے رکھا تھا۔ مدھم بتیاں روشن تھی، سناٹا چھایا تھا، دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تالیہ، اس نے بلند آواز میں پکارا اور احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے تم کسی ستون کے پیچھے چھپی ہو، اب چھپنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ فون اب نیچے کر دیا تھا۔ نظریں ارد گرد تاکوں میں دوڑ رہی تھی۔ باہر آ جاؤ، اب تمہارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اس کی آواز پارکنگ لاٹ کی دیواروں سے پڑھ کے سنائی دینے لگی۔ تالیہ، تم اگر… وہ ایک قدم آگے بڑھا اور جانے کی ستون کے پیچھے سے وہ نکل کے آئی اور پورے قوت سے اپنا بیگ اس کے منہ پہ مارا۔ وہ پلٹ کے پیچھے کو جا گرا۔ وہ بھاگنے لگی لیکن اشر نے اس کو ٹخنے سے پکڑ کے کھینچا۔ وہ لڑک کے نیچے جا گری۔ پھر وہ اٹھنے لگی جب اشر نے اسے کندھوں سے دبوچ کے نیچے گرایا۔ تالیہ نے زور سے اپنا سر اس کے منہ پہ مارا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اشر چکرا گیا، گرفت ڈھیلی پڑی، دونوں کے چہروں سے خون کے فوارے پھوٹے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ گرائی اور زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ اس کی مٹھی میں کچھ تھا، اس لیے مکے کی شدت بہت زور سے محسوس ہوئی۔ اشر محمود کا سارا وجود چکرا گیا۔ وہ اوندھا ہو کے زمین پہ جا گرا۔ وہ اٹھی اور اس کے سر کی پشت پہ ایک ضرب مزید لگائی۔ اشر کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ بعد اس کے حواس بحال ہوئے اور اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ تنہا وہاں کھڑا تھا۔ وہ گونیوں کے بل اٹھا اور منہ سے نکلتا خون آستین سے پونچھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے اسکرین پہ وقت دیکھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ ہی بے ہوش رہا ہوگا۔ میں ادھر سامنے پلازا کی پارکنگ میں ہوں۔ وہ ابھی یہی تھی، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ بدقت کھڑے ہوتے ہوئے اس نے فون پہ ہدایات جاری کی۔ ارد گرد کے تمام CCTV کیمراز کا جائزہ لو۔ وہ کس سمت میں گئی ہے اس کو ٹریس کرو۔ وہ غصے سے گھراتا ہوا اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کی۔ اسے ٹریس کرنا اتنا مشکل نہیں تھا سر۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک کنارے ایک سیاہ شیشے والی کار میں بیٹھا تھا۔ آئس بیگ ماتھے پہ رکھے وہ غور سے سیکیورٹی آفیسر کو سن رہا تھا جو فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا۔ سامنے والی دکان کے کیمرے میں وہ ٹیکسی پہ سوار ہوتی نظر آئی تو ہم نے ٹیکسی کو چند بلاک دور تک ٹریس کر لیا۔ اس نے ٹیکسی بدل لی اور دوسری میں سوار ہو گئی۔ ہم نے ٹریفک کیمرا سے اس کو بھی ٹریس کر لیا اور فی الحال اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گی۔ پھر اس کی زخمی حالت دیکھی۔ اشر کے ماتھے پہ گھومڑ بن چکا تھا اور ناک سے بہتا خون اب بامشکل رکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، میں گر گیا تھا اس لیے۔ سیکیورٹی آفیسر زیر لب مسکرایا۔ دفتن اس کے کان میں لگے آلے میں آواز سنائی دی۔ اس نے دھیان سے سنا اور پھر فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ مبارک ہو سر، تالیہ مراد کو سگنل پہ روک کے ٹیکسی سے نکال کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اشر کا آئس بیگ والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ ششدر سا اسے دیکھنے لگا۔ یقین نہیں آیا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ تالیہ ہی ہے؟ جی سر، اور اس کے ماتھے سے بھی خون بہہ رہا ہے۔ شاید وہ بھی گری تھی؟ میں نے اسے گرایا تھا، وہ نفرت سے پھنکارا اور آئس بیگ پر ہی ڈال دیا۔ اس کا چہرہ بیک وقت کہیں جذبات کی اما جگہ بن چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا، مجھے ثبوت دکھاؤ۔ آفیسر نے موبائل پہ اپنے ایک اہلکار کو ویڈیو کال ملائی اور پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں وہ اہلکار زخمی چہرے والی تالیہ مراد کو پولیس کار میں بٹھاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تالیہ ہی تھی، وہ واقعی تالیہ ہی تھی۔ مان فاتح جس وقت گھر میں داخل ہوا، لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی جولیانا، جو اینٹی سوشل ہونے کے باعث سالگرہ پہ نہیں گئی تھی، تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ اس کا چہرہ پک تھا۔ ڈیڈ، تالیہ مراد اریسٹ ہو گئی ہیں۔ اس فکر نے فاتح کو بالکل گم کر دیا۔ اس کی ششدر نظریں ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھی۔ ایک حیرت انگیز ٹوئسٹ۔ تقریباً 6 سال بعد اسرا محمود کے قتل کی ملزمہ تالیہ مراد منظر عام پہ آ گئی۔ اسکرین پہ نظر آتی رپورٹر جوش سے بتا رہی تھی، پولیس نے تالیہ مراد کو مخبری کے بعد ایک ٹیکسی سے سرے راہ گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ تالیہ مراد کو اسرا محمود کے قتل کیس میں پولیس کی طرف سے اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا اور 6 برس تک پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی، لیکن بالآخر پولیس کی کوششیں رنگ لائی اور تالیہ مراد گرفتار ہو گئی۔ یاد رہے کہ وہ ایک زمانے میں پردھان منتری کی چیف آف سٹاف اور فیملی فرینڈ ہوا کرتی تھی۔ تالیہ مراد اس وقت ایک معروف سوشلائٹ اور آرٹسٹ بھی تھی جو
پیچھے ٹی وی اسکرین پہ پولیس اسٹیشن کے خصوصی مناظر دکھائی دے رہے تھے، جہاں ایک سیاہ ہوڈی والی لڑکی کو پولیس کار سے نکال کے اندر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اندر لے جاتے ہوئے اس نے ذرا سا چہرہ موڑ کے پیچھے کھڑے کیمروں اور رپورٹرز کے ہجوم کو دیکھا اور پھر گردن موڑ لی۔ وہ اسے اندر لے گئے۔ 6 سیکنڈ کا یہ کلپ چینل والے بار بار دکھا رہے تھے اور وہ اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ 6 سال بعد آج بھی وہ چہرہ ویسا ہی تھا، وہی بال، وہی غزال آنکھیں، لب کاٹتے جھکایا ہوا سر، ماتھے سے بہتا خون۔ وہ ششدر سا لاؤنج کے وسط میں کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ 6 سال درمیان سے غائب ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ وہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ آج وہ جولیانا کو تسلی نہیں دے سکتا تھا، بدقت اتنا ہی بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا جولی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ریلیکس۔ جیب سے فون نکالتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ بندھارا کو ایک قیدی سے ملاقات کا انتظام کرنا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر مختلف نیوز نیٹ ورکس کی DSNGs کھڑی نظر آ رہی تھی۔ سڑک پہ رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کا رش لگا تھا۔ کیمرہ لائٹ سے رات میں دن کا سا سما لگتا تھا۔ پولیس نے پٹی لگا کے حد بندی کر رکھی تھی اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک انٹروگیشن روم میں میز کے دونوں اطراف ایک ایک کرسی رکھی تھی۔ ایک طرف آئینے کی دیوار تھی۔ ایک کرسی پہ بیٹھی ہڈ والی لڑکی ماتھا میز پہ ٹکائے ہوئے تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور پولیس اسٹیشن کا شور پولیس کمشنر کے ساتھ اندر آیا۔ اگلے ہی لمحے کمشنر نے دروازہ بند کیا تو شور کا راستہ بھی رک گیا۔ وہ سانولی رنگت اور سپاٹ چہرے والا کمشنر آستینے چڑھائے ایک فائل لیے خالی کرسی تک آیا۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ آپ کی مرہم پٹی کر دی گئی ہے، امید ہے اب آپ بہتر محسوس کر رہی ہوں گی۔ اس نے سر اٹھایا۔ تیز روشنیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ ماتھے پہ سلوٹیں تھی، چہرے پہ بے بسی کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ ماتھے اور گال پہ بینڈیج لگا تھا اور ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ چند لٹوں پہ خون جمع نظر آ رہا تھا۔ آنکھ کے قریب چوٹ لگنے سے وہاں پھیلی نلاہٹ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہڈ اتار دیں، کمشنر نے بیٹھتے ساتھ اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے غصے سے اسے دیکھے گئی، پھر ہڈ نیچے گرا دی۔ آپ کو یہ زخم کیسے پیش آئے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ لائٹ آہستہ کر دیں۔ اس نے ماتھے کے اوپر ہاتھ کا چھجا بنا لیا، چہرے پہ خوف سا پھیلنے لگا تھا۔ آپ کو اندھیروں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے شاید، اس لیے آپ یہاں کسی کو فیس نہیں کر پا رہی ہیں۔ مجھے اپنے آفس میں لے جائیے، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ روشنی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ کو روشنی کا فوبیا ہے؟ اس نے چہرہ اٹھا کے برہمی سے کمشنر کو دیکھا۔ مجھے ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا، مگر وہ سب ایک پرینک تھا۔ مجھے اس تفتیشی کمرے کا فوبیا ہے۔ یہاں آنے سے وہ ساری یادیں واپس آ رہی ہیں۔ تالیہ نے قلب سے آنکھیں میچ لی اور سر جھکا دیا، دونوں ہاتھ کن پٹیوں پہ رکھ لیے۔ آپ اتنا عرصہ کہاں تھی؟ میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں کچھ نہیں بولوں گی، سختی سے آنکھیں میچے وہ بولی۔ ابھی آپ نے اپنے وکیل کو جو کال کی تھی وہ اسپیکر فون پہ میں نے سنی تھی۔ وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس والے آپ کو بولنے پہ اکسائیں گے اور آپ نے صرف خاموش رہنا ہے۔ لیکن چیتالیہ، وہ آگے کو ہوا اور نرمی سے بولا، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ جب تک اپنی کہانی ہمیں نہیں سنائیں گے ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ وہ کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں نیچے بیٹھی رہی۔ آپ نے اسرا کا قتل کیوں کیا؟ میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کمشنر کو دیکھ کے گھر آئی۔ یعنی آپ بے قصور تھی؟ آفیسر کا لہجہ مزید نرم ہوا۔ تالیہ کے ابرو اکٹے ہوئے، پلکیں جھپکائی۔ کمشنر کو محسوس ہوا وہ آنکھوں کو تیز روشنی کا عادی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولوں گی۔ نہیں، مجھے واقعی اس کیس کے مندرجات پہ شک ہے۔ آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو ہم کوئی حل نکال لیں گے، لیکن اگر آپ بے قصور تھی تو 6 سال تک مفرور کیوں رہی؟ میں مفرور نہیں تھی، وہ تیزی سے بولی، پھر دروازے کو دیکھا۔ میرے وکیل ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو پھر آپ کہاں تھی؟ وہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولا، اس نے لب کاٹے، میں اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کسی نے آپ کو غائب کیا تھا؟ آئینے کے پار 3 افسران کھڑے غور سے اس کمرے میں جھانک رہے تھے۔ تالیہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن وہ اسے دیکھ سکتے تھے۔ ان کے پاس نصب سکرینز پہ اس کے چہرے کا کلوز اپ دکھایا جا رہا تھا، اس کا ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اس نے کہنے کے ساتھ خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ دیوار پہ لگی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ کس نے اغوا کیا تھا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا، میں نے اغوا کاروں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے پھر سے دروازے کو دیکھا، مٹھیاں میز پہ رکھی، وہ روشنی کے باعث چہرے کو ترچھا کیے بیٹھی تھی، آفیسر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ تالیہ، آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا۔ کمشنر کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ 6 سال تک آپ کو کس نے اغوا کر کے رکھا؟ ہاں، وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔
نہیں پتہ، انہوں نے آپ کو اغوا کر کے جس جگہ رکھا تھا اس کے بارے میں بتائیے۔ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ پتہ نہیں، میری آنکھوں پہ پٹی تھی۔ توقف سے سوچ سوچ کے بولنے لگے۔ جب پٹی کھلتی تو ایک مستطیل سا کمرہ نظر آتا۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ تھا؟ نہیں۔ ہاں تھا، وہ تیزی سے بولی۔ تیز روشنی کے سامنے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا پھر سے بنا لیا۔ اصل میں وہ کمرہ نہیں تھا۔ اچھا وہ کیا تھا؟ وہ تحمل سے بولا۔ وہ کسی ٹرک کا کنٹینر تھا۔ وہ موو کر رہا ہوتا تھا۔ کیا آپ اس روشنی کو ہلکا نہیں کر سکتے؟ کسی اغوا کار کی شکل دیکھی تھی آپ نے؟ نہیں، انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ آف کورس انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے، وہ بیزاری چھپا کے بولا۔ آپ وہاں سے کیسے بھاگی؟ میں؟ پتہ نہیں، میں نے ایک دن ایک اغوا کار پہ حملہ کر دیا جب وہ میرے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ میں اسے گرا کے باہر نکل آئی۔ وہ ملاقہ کی کوئی سڑک تھی، بس میں وہاں سے بھاگ گئی۔ جس سڑک پہ آپ اس کنٹینر سے نکلی، وہ سڑک یاد ہے کون سی تھی؟ چونکر اسٹریٹ، وہ تیزی سے بولی۔ اور کنٹینر کا رنگ کیا تھا؟ رنگ؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سڑک کون سی تھی تو یقیناً ایک دفعہ مڑ کے اس کنٹینر کو بھی دیکھا ہوگا جو اتنے سال سے آپ کو مقید کیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں، رات تھی، میں نے غور نہیں کیا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ نیلا یا شاید سرخ، شاید دونوں رنگ تھے۔ اور اس کا نمبر کیا تھا؟ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے نمبر پلیٹ بھی نہیں دیکھی۔ 9 نمبر پلیٹ پہ مٹی لگی تھی، آخر میں ڈبل 7 آتا تھا۔ اسرا محمود سے آپ کا تعلق کیسا تھا؟ وہ ایک دم چونک کے اسے دیکھنے لگی، پھر سیدھی ہو کے بیٹھی۔ میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مزید کچھ نہیں کہوں گی، وہ تیزی سے بولی تو کمشنر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے چند سوال مزید پوچھے لیکن وہ سختی سے لب آپس میں پیوست کیے بیٹھی رہی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور ایک سپاہی احمد نظام کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے تالیہ کو غور سے دیکھا۔ اس نے بس ابرو اچکا دیے۔ آپ کی کلائنٹ نے 6 سال تک قید میں رکھے جانے کی ایک فلمی کہانی سنائی ہے جو اگر جھوٹی نکلی تو یہ مزید مشکل میں پڑ جائیں گی، کمشنر محظوظ انداز میں بولا تو احمد نظام نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اب آپ خاموش رہیں گی، انہوں نے اسے گھور کے کہا، پھر کاغذات سامنے رکھتے ہوئے آفیسر کی طرف گھومے۔ اس نے پھر سے سر جھکا دیا اور آنکھیں سختی سے میج لی۔ تیز روشنی کا راستہ اب رک گیا تھا۔ اشر جس وقت گھر میں داخل ہوا، ملازم نے اطلاع دی کہ فاتح اس کا اسٹڈی میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا، اس لیے راہداری کی سیدھ میں آگے بڑھتا گیا، لیکن اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہاں کا منظر اسے چونکا گیا۔ فاتح اکیلا نہیں تھا، اس کے 2 قانونی مشیران اس کے سامنے کاغذات اور فائلز پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ ناخوشی سے ان میں سے ایک کو سن رہا تھا جو بہت فکر مندی سے کہہ رہا تھا، دھاتو سری، آپ ایک قتل کے الزام میں گرفتار ملزمہ سے نہیں مل سکتے، یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ اس ملاقات کو ارینج کریں، نہ کہ مجھے نصیحت کریں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا شدید برہم نظر آتا تھا۔ سر یہ ناممکن ہے، آپ پولیس اسٹیشن گئے تو اسکینڈل بن جائے گا۔ وہ آپ کی مرحومہ بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہے، آپ کا اس سے بات کرنا قانونی پیچیدگیوں کا موجب بنے گا اور ہم اسے اس وقت پولیس اسٹیشن سے نکال کے کہیں اور نہیں لا سکتے۔ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ چوکھٹ پہ کھڑے اشر نے بے یقینی سے کہا تو فاتح نے برہم نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اشر کے ناک اور گال پہ بینڈیج لگے تھے اور ایک آنکھ پہ نیل کا نشان تھا۔ فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، یہ محفل برخاست ہونے کا اشارہ تھا۔ دونوں حضرات اپنی فائل سمیٹ کے وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اشر نے دروازہ بند کیا اور اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کو اب بھی اس سے ہمدردی ہے؟ اس نے بے یقینی اور غصے سے پوچھا۔ تم نے اس کے لیے جال تیار کیا اور مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ غصے سے بولا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان فقط ایک میز حائل تھی۔ اسٹڈی کی دیواریں، کرسیاں اور فائلوں کے ڈھیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میری بہن کی قاتل ہے، میں اسے 100 دفعہ گرفتار کرواؤں گا۔ اشر کی آواز اونچی ہونے لگی۔ وہی بہن جس کو جعلی پینٹنگ دلوا کے تم زمانے میں بدنام کرنے کا پلان کر رہے تھے، اس سب کے باوجود میں نے تمہیں اتنے سال اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ اوہ، اس طرح اس کا دفاع کرنے کا سوچے ہوئے بھی مت، وان فاتح، وہ سرخ چہرے کے ساتھ چلایا۔ اور تم مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ جو تمہارا مقام اور مرتبہ بنا ہوا ہے نا اشر، یہ میرے ایک دستخط سے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے انگلی سے سینے پہ دستخط
दस्तक देकर घबरा के कहा तो अशर एक लम्हे के लिए चुप हो गया। उसका चेहरा गुस्से से दहकता अब स्याह पड़ने लगा था। तालिया ने असरा का कत्ल नहीं किया था। तुमने उसको जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। मुझे यकीन है वो अपनी बेगुनाही साबित कर लेगी, लेकिन अब तुम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे। वो उससे सख्ती से तनबीह कर रहा था। अशर दोनों मुट्ठियां मेज़ पे रख के आगे झुका और उसकी आंखों में झांका। ये आपकी भूल है कि आप मुझे अपनी बहन की कातिल के खिलाफ कुछ करने से रोक सकते हैं। फिर ज़ोर से मेज़ पे हाथ मारा। तो फिर सुन लो, मैं उसकी हर मुमकिन मदद करूंगा और मैं उसे जेल से निकाल भी लूँगा। तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। अशर ने फिर से मेज़ पे हाथ मारा और गुस्से से तन पन करता बाहर निकल गया। अपने पीछे उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। फातिह ने नोचने वाले अंदाज में टाई खींची और फ़ोन उठा लिया। क्या अपडेट है? कुछ देर बाद अपनी कुर्सी पर बैठे वो संजीदगी से फ़ोन पे पूछ रहा था। गुस्सा, बरहमी सब गायब था और उसका अंदाज़ अब ठंडा था। इंट्रोगेशन जारी है। उसका वकील आ चुका है। वो कत्ल के बारे में कुछ नहीं बता रहे। कौन है उसका वकील? अहमद निज़ाम। वो एक साबिक प्रोसिक्यूटर था और मैं जानता हूँ वो कौन है। क्या उसने बताया कि इतने साल वो कहाँ थी? पूछते हुए उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर के मासूम हुई। उसका कहना है कि उसे अगवा किया गया था और इतने साल कैद में रखा गया, मगर उसके अंदाज से लगता है वो झूठ बोल रही है या खौफ का शिकार है। मुझे आगाह करते रहना, उसने पुरसोच नज़रों से दूर खला में देखते हुए कहा और फ़ोन पर ही डाल दिया। एकदम से उसकी सारी दुनिया ही तलपट होके रह गई थी। 6 साल बाद वो वापस आई थी। 6 साल वो कहाँ रही? वो उससे क्यों नहीं मिली? और अब उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदल चुका था? इन सवालों के जवाबात सिर्फ तालिया मुराद के पास थे और उससे मुलाकात के सारे रास्ते बंद थे। सिरी परधाना की खिड़कियों से छन के आती सरमा की धूप सारे ऑफिस को सेंक रही थी। वहां फातिह अपनी कुर्सी पर बैठा एक फाइल के सफ़े पलटाता नजर आ रहा था। दफतन दरवाज़ा खुला और सूट में मलबूस शाहिदान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में आज भी एक स्याह फोल्डर था। वो फातिह को मुखातिब किए बगैर आगे आया और फोल्डर शेल्फ में रखा। फिर मेज़ के सामने जा खड़ा हुआ और खुनखारा। फातिह ने फाइलों से सर उठा के एक सवालिया नज़र उस पर डाली। यांग दी अमान बरहुरमत, मुझे आपको आगाह करना था कि आज तालिया मुराद की अदालत में पेशी थी। उनके वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी और उनकी ज़मानत अदालत ने मंजूर कर ली है। उनको रिहा कर दिया गया है। एक लम्हे के खामोश वक्फे के बाद फातिह ने सर को खम दिया और बोला, ओके, और कुछ? अदालत ने ज़मानत की रकम काफ़ी भारी मुकर्रर की थी। किसने रकम अदा की? एंकर पर्सन एडम बिन मोहम्मद ने। उसने ट्वीट किया कि उसने तालिया मुराद की कहानी के राइट्स खरीद लिए हैं। ट्रायल कब शुरू हो रहा है? गालबन 2 हफ्ते बाद। सुल्तान अब्दुल मालिक तशरीफ़ ले आए। उसने वापस काम की तरफ आते हुए पूछा। तकरीबन 3 मिनट तक वो पहुंच जाएंगे। शाहिदान ने एक नज़र पीछे शेल्फ पे रखी स्याह फाइल्स के इकट्ठे होते ढेर को देखा। प्रधानमंत्री ने उनको अभी तक नहीं छुआ था। वो कुछ कहने लगा, फिर सर झटका और इजाज़त लेकर मुड़ गया। उसके जाने के बाद फातिह ने रिमोट उठाया और दीवार पर लगी टीवी स्क्रीन ऑन की। गालबन हर चैनल एक ही खबर दिखा रहा था। अदालत के बाहर रिपोर्टर्स के नरगे में तालिया मुराद अपने वकील के साथ चलती बाहर आ रही थी। उसने स्याह मिनी कोट पहन रखा था। आंखों पे स्याह शीशों वाले ग्लासेस थे। खुले बाल कंधों पे गिर रहे थे। गाल पे सुर्ख भूरा निशान, माथे का बैंडेज और हाथ की पट्टी साफ दिखाई देती थी। आज वो कंपोज्ड और सपाट नज़र आती थी। रिपोर्टर्स के सवालात की बौछार पे सपाट चेहरा लिए खामोशी से आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो एक कार में बैठ गई। वकील साहब भी साथ बैठे। दरवाज़ा बंद हुआ और कार आगे बढ़ गई। अब वो रिपोर्टर्स अपने अपने कैमरों की तरफ रुख किए उस केस की तफसीलात बताने लगे और पान फातिह एक लम्हे के लिए तालिया के सपाट चेहरे पे अपने सवालात के जवाबात ढूंढने लगे। उसके साथ 6 साल तक क्या बीती? वो कहाँ थी? उसने राब्ता क्यों नहीं किया? क्या वो अपने बाप के पास रह गई थी? उसके पास ज़ाया करने के लिए दूसरा लम्हा ना था। उसने स्क्रीन ऑफ कर दी और सामने रखे कागजात को देखने लगा। दफतन दरवाजे खोल दिए गए। दरबान ने आके इतला दी, यांग दी परतवान अगुनंग बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे थे। वो मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। तवान को कहते हुए ताज़ीम पेश की। आम दिनों की निस्बत सुल्तान अब्दुल मालिक सादा सूट में मलबूस थे। सर पे टोपी तक ना थी। खिचड़ी बाल, आंखों पे चश्मा और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वो आए। शाही अदाब के बाद दोनों अपनी कुर्सियों पे बैठ गए तो उन्होंने बात का आगाज़ किया। अब उनसे तन्हाई में मुलाकात करना चाहते थे दातु सिरी? जी तवान को, मैं खुद आ जाता, आपने जहमत की। अल्फाज के बरक्स फातिह ला चेहरा सपाट और लहजा सर्द था। कोई मसला नहीं, आप बताइए, कोई ख़ास बात थी?
तवान को आपने तारीख का मुताला तो किया होगा, मैं अक्सर करता हूँ। वो मेज़ पे हाथ बाहम जमा के रखे सुकून से सामने बैठे बादशाह को देखते हुए उसे सर्द लहजे में कहने लगा। कदीम मलाका में सलातीन अपने दाएं हाथ के तौर पे एक ओहदेदार रखते थे, उसे बंदहारा कहा जाता था। सुल्तान और बंदहारा दोनों तब तक हुकूमत में रहते जब तक उनकी ताकत मुखालफिन की ताकत से ज़्यादा रहती। जहाँ ये तवाज़ुन बिगड़ता वहाँ उनका तख्ता उड़ जाता। मैं तारीख से वाकिफ़ हूँ, यांग दी अमान बर हुर्मत। फिर आप इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि जदीद दुनिया में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं 5 साल के लिए मुंतखब होकर आता हूँ, वैसे सुल्तान भी मुंतखब होता है। मेरे और आप में फ़र्क है तवान को। जैसा कि आपको बेनल्टी पे कार पे सफ़र करने की इजाज़त हासिल है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मुल्क की बनी कार इस्तेमाल कर सकता है। वो सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला। सुल्तान मुस्कुरा दी और अबरू उठाए। आपने सिर्फ ये फ़र्क जताने के लिए तो मुझे नहीं बुलाया। जी तवान को, दूसरा फ़र्क हम में ये है कि प्रधानमंत्री हमेशा सुल्तान से ज़्यादा इख्तियारात रखता है। आपका इंतखाब 3 माह कबल हुआ था। इससे पहले आप रियासत के हुक्मरान थे। 9 रियासतों के हुक्मरानों ने आपको चुना और यहाँ तक पहुँचाया। आप खुल के बात करें वान फाते, वो मुस्कुरा के बोला। सवान को वो भी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हैं, ये भी कि 4 रियासतों के सरबराह मेरे खिलाफ आपके साथ मिले हुए हैं। सोफिया रहमान से आपकी हमदर्दी बरकरार है, इसीलिए मेरे बिल को पास होने से रोकने के लिए मेरे अराकीन को आप तोड़ रहे हैं। वो उसकी आंखों में झांक के तोड़ तोड़ के कह रहा था। और आप उन अराकीन को ऊंचे ओहदों का लालच देकर वापस बुला रहे हैं। लोग मुझ पे एतबार करते हैं तवान को, लेकिन जिन 9 रियासतों के हुक्मरानों ने आपको सुल्तान बनाया है, क्या वो आप पे हमेशा एतबार करते रहेंगे? ये वक्त बताएगा कि कौन किसको कुर्सी से हटाएगा। दातू सिरी। एक खामोशी का वक्फा दोनों के दरमियान हायल हुआ। फिर फातिह ने गहरी सांस लिया और अफसोस से सर झटका। तवान को, मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं इस मुल्क में नई पॉलिसीज़ लाऊं, नए कवानीन बनाऊं, लेकिन आप लोग मुझे वो सब करने नहीं देना चाहते। आप सिर्फ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, मेरे लोगों को नुकसान दे रहे हैं। इसलिए कितना अच्छा हो कि आप अपने 5 साल आराम से हुकूमत करें और ख़ुद को महराती साजिशों से ताल्लुक़ करके अपने इख्तियारात इंजॉय करें और मुझे मेरा बिल पास करने दें। वो उठ खड़ा हुआ तो वो भी उठे और मुस्कुरा के कदरे हैरत से उसे देखा। आप मेरी तरफ से फ़िक्रमंद ना हो वान फाते, आपके बिल के लिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फिर बादशाह सलामत ने अपने कोट का बटन बंद किया, नादीदा शिकने दुरुस्त की और एक नज़र कोने में लगे बोर्ड को देखा जो अभी कवर से ढांका हुआ था। इंशाल्लाह अक्सरियत आपके साथ होगी। आप प्रधान अस्तिरा एंजॉय करें तवान को, ये कठिन काम मेरे लिए छोड़ दें। वो सर्द मुस्कुराहट के साथ बोला और मुसाहिफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। पीछे शेल्फ पे रखी स्याह फाइलें उदासी से उन दोनों के मुसाहिफा करते हुए देखती रही, जाने वो हाथ उन्हें कब छुएंगे। वो इंतज़ार कर रही थी। अहमद निज़ाम ड्राइव कर रहे थे और वो खामोशी से फ्रंट सीट पे बैठी खिड़की से बाहर भागती दरख्तों को देख रही थी। कम अज़ कम मैं आज़ाद हूँ। कुछ देर बाद वो बोली तो उन्होंने बरहमी से उसे देखा। लेकिन आपने अपना केस मज़ीद ख़राब कर दिया तालिया। वो बरहमी से बोले, कल से उस पर आया गुस्सा बलाखिर निकल आया। मेरे आने से पहले आपको खामोश रहना था। आपको अपनी गुमशुदगी की इतनी लंबी और बेसरूपा कहानी सुनाने की ज़रूरत ना थी। मैं पैनिक कर गई थी। ओके, मुझे इंट्रोगेशन रूम और उनकी तेज़ रोशनियों का फोबिया है। मुझे पुलिस की कैद में जाने से उस वक्त से डर लगता है। मैं अभी तक इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही। ओके, वो बाहर देखते हुए बोली। आपकी कहानी आपको मज़ीद गिल्टी साबित कर देगी तालिया। आपको सच बोलना चाहिए था। सच पे कोई भी यकीन ना करता, आप भी नहीं। अगवा वाली स्टोरी बेहतर थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं निकलता। वो शाने अचका के बोली। अहमद निज़ाम ने ताफ्सुस से उसे देखते हुए मोड़ काटा। आपके ख्याल में वो इस स्टोरी को चेक नहीं करेंगे? वो ऐसा कंटेनर नहीं तलाश करेंगे। वो आपके इन 3-4 दिनों की सारी फुटेज निकालेंगे। वो आपके हर कदम को रीट्रेस करेंगे। हाँ तो मेरे अगवाकार अक्लमंद थे ना, उन्होंने अब तक कंटेनर को आग लगा दी होगी या उसे पानी में बहा दिया होगा। आप किस ज़माने में रह रही हैं? इतना हाई प्रोफाइल केस है ये। वो शहर का एक एक कंटेनर ढूंढेंगे। ज़माने सारे एक से होते हैं निज़ाम साहब, आप मेरी फ़िक्र ना करें। वक्त मुझ पे बहुत मेहरबान रहा है। वो तल्खी से कह के खिड़की से बाहर रोशनी में नहाए KL को देखने लगी। आज पहली दफ़ा इतने अरसे बाद वो तेज़ रोशनी में बग़ैर खौफ के शहर को देख रही थी। आपको PM से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था। इट्स फ़नी, अब हर कोई उनको PM कहता है, हालांकि उनका नाम वान फाते है। और अच्छा ही हुआ ना मैं गिरफ़्तार हो गई, यूँ मेरी ज़मानत भी होगी और अब मैं आज़ादी से घूम फिर सकती हूँ।
اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا کیس لے کر میں نے غلطی تو نہیں کر دی۔ تالیہ نے خفگی سے انہیں دیکھا، لیکن وہ اب ایک عمارت کے سامنے کار روک کے موضوع تبدیل کر گئے تھے۔ میں نے اس بلڈنگ میں آپ کے لیے 2 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لے لیا۔ آپ یہاں بہتر محسوس کریں گی۔ آپ کا سامان بھی موٹل سے اٹھوا کے یہاں منتقل کر دیا گیا۔ ایک کی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، آپ تمام اخراجات میرے بل میں ڈال دیجیے گا۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکلی اور سن گلاسز ماتھے پہ چڑھا کے گردن اٹھائے اس اونچی عمارت کو دیکھا۔ میں پہلے ہی ڈال چکا ہوں، ابھی آپ آرام کریں، کل میرے آفس آئیے گا، ہم آپ کے کیس پہ کام کریں گے۔ اس نے چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا اور آزردگی سے مسکرائی۔ بہت شکریہ احمد نظام صاحب، میری مدد کے لیے۔ میں نے کہا نا، میں آپ کے بل میں ساری رقم ڈال چکا ہوں۔ ایڈم بھی صبح آفس آئے گا، تب تک آپ آرام کریں۔ وہ ہینڈ بیگ لیے آگے بڑھی اور عمارت کے قریب آئی۔ خود کار دروازے کھلتے چلے گئے، لیکن تالیہ اندر نہیں گئی۔ وہ رک کے اس سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ تالیہ نے دیکھا اس کے پیچھے ایک سیاہ شیشوں والی لمبی سی کار کھڑی تھی۔ ابھی میں اس نئے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئی اور ان کو پہلے سے خبر ہو گئی۔ اچھا تالیہ، اس نے قریب آ کے سر جھکا کے سلام کیا۔ میں سری پردھانا سے آیا ہوں، آپ کی پی ایم کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ ابھی نہیں، کل صبح۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اس نوجوان کو دیکھا۔ سریش، اپنے پردھان منتری سے کہو تالیہ مراد ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ سریش ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جیسے اس جواب کی امید نہ ہو۔ چیتالیہ، میں ان کو آپ کے انکار کی کیا وجہ بتاؤں؟ ان سے پوچھنا کہ وہ مجھ سے ملنے حوالات میں کیوں نہیں آئے۔ گستاخی معاف چیتالیہ، لیکن ملک کا حکمران ایک قیدی سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اچھا، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں تو آئی تھی، جتا کے بولی اور مڑ گئی۔ سرکاری اہلکار بے بسی سے اسے جاتے دیکھتا رہا، اور پھر میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو آئی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد سریش ہاتھ باندھے اپنے پی ایم کے سامنے کھڑا ساری بات شرمندگی سے بتا رہا تھا۔ وہ سن کے ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہ آئی تھی جب وہ مراد راجہ کی قید میں تھا، اور اس کا ماتھا، چہرہ اور ہاتھ اسی طرح زخمی تھا جب وہ آئی تھی اس سے ملنے، اور اس نے کسی روکنے والے کے روکنے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن وہ نہیں جا سکا تھا۔ ڈیموکریسی۔ سر، آپ نے جو وقت کل صبح مس تالیہ کے لیے مختص کرنے کو کہا تھا، اسے کینسل کر دوں؟ ہاں۔ اس کے جواب پہ سریش نے سر ہلا دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا جب فاتح بولا، اسے سوموار کی صبح کا وقت دے دو۔ سریش تعجب سے واپس گھوما۔ فاتح اب سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن سر، سوری، لیکن انہوں نے تو ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ وان فاتح نے چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے دیکھا۔ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے تم سے پوچھا۔ ابھی تم نے کہا کل صبح، اسے کل صبح کوئی اہم کام کرنا ہوگا، اس لیے سوموار کا وقت دے دو۔ اوکے، وہ گڑبڑا کے بولا۔ حیران نظریں ابھی تک پردھان منتری پہ جمی تھی۔ میں خود جاؤں ان کے پاس یا ان کو کال کر لوں؟ میرے پاس ان کا نمبر ہے، کال کرو۔ اسی لیے اس نے تمہارا نام پوچھا تھا، تاکہ تم کال کرو تو وہ پہچان جائے۔ وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سریش نے آہستہ سے سر ہلایا اور مڑ گیا۔ دنیا عجیب لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سریش، مجھے ان سے نہیں ملنا۔ منڈے مارننگ صبح 8 بجے میں سری پردھانا کے باہر آپ کا منتظر ہوں گا اور آپ کو سیکیورٹی سے گزار کے اندر لے جاؤں گا۔ تالیہ نے مسکرا کے فون بند کیا۔ وہ اب بھی اس کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس دفعہ وان فاتح کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی لیونگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ شہر کی اونچی عمارتیں اور سڑکوں پہ بہتا ٹریفک، یہاں سے سب دکھائی دیتا تھا۔ فون رکھ کے اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے اور اس خوبصورت شہر کو دیکھنے لگی۔ اس شہر میں آج تالیہ مراد کے کیس کا چرچا ہوگا، اور جب تک ٹرائل چلے گا اس شہر میں تالیہ کے جرم کی ہی باتیں ہوں گی۔ 6 برس پرانا کیس زندہ ہو گیا تھا۔ بلاگز، چینلز، کیفے، ہر جگہ یہی ذکر چھڑ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے نظر آتے شہر کو دیکھے گئی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ ناشتے کی میز پہ آج صبح تناؤ پھیلا تھا۔ فاتح جب اپنی سربراہی کرسی پہ آگے بیٹھا تو اس نے ایک نظر تمام افراد پہ ڈالی۔ سکندر کے ماتھے پہ بل تھے اور وہ خاموشی سے سیریل کھا رہا تھا۔ جولیانا اپنے ناشتے سے کھیلتی گمسم نظر آتی تھی، اور اشر وہ بالکل سپاٹ بیٹھا تھا۔ آج تمہارا کالج نہیں ہے سکندر، اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے دلیا کا پیالہ اپنے قریب کیا تو سکندر نے نظریں اٹھا کے برہمی سے اسے دیکھا۔ آپ کو ابھی بھی تالیہ مراد سے ہمدردی ہے؟ فاتح نے پیالہ واپس دھکیلا اور سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا۔ تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، یہ اسی نے کیا تھا ڈیڈ، آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے؟
تم چاہتے ہو کہ میں ایک بے قصور لڑکی کو مجرم کہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، سوری۔ ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے، سکندر درشتی سے بولا اور نیپکن پرے پھینکا۔ پھر وہ ہماری زندگیوں میں آئی، مجھے سب یاد ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے سب کی لڑائی ہونے لگی تھی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اشر کو دیکھا۔ وہ باری باری باپ بیٹے کے چہرے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کورٹ میں ایک سرے سے دوسرے تک اڑتی گیند دیکھ رہا ہو۔ اور پھر میری ماما مر گئی، اس کی وجہ سے ہمیں گھر چھوڑنا پڑا، ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ آپ نے آج تک اس کو مجرم نہیں کہا، ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن اب آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے ڈیڈ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی نے اس گھر میں تالیہ مراد کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کرسی دھکیلی اور سرخ چہرے کے ساتھ کہتا باہر چلا گیا۔ جولیانا سر جھکائے کھاتی رہی۔ فاتح نے گردن موڑ کے چپتی ہوئی نظروں سے اشر کو دیکھا۔ تم نے کچھ کہا ہے سکندر کو؟ اسے میں دان کاٹتے ہوئے کندھے اچکا کے بولا۔ اس کی عمر دیکھیے، کیا میں اس کا برین واش کروں گا؟ وہ اس کی ماں تھی، میری بہن تھی، وہ وہی محسوس کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ دیکھیے آبنگ، اس نے سیب رکھا اور سنجیدگی سے بولا، میں آپ کا ذہن نہیں بدل سکتا، میں آپ کی رائے کو برداشت کروں گا، لیکن آپ ہمارے جذبات کو برداشت کریں۔ ہم میں سے کوئی اب اس قصے کو گھر میں ڈسکس نہیں کرے گا، معاملہ عدالت میں ہے، جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہم سب کو قبول کرنا ہوگا۔ فاتح نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اسی وقت مرکزی دروازہ کھلا اور میشا کا شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ جولیانا نے سر موڑ کے اسے دیکھا اور تیزی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ میشا قریب آئی، اس کے جوتوں کی ٹک ٹک واحد آواز تھی جو سارے میں سنائی دے رہی تھی، ورنہ ڈائننگ ہال کا تناؤ دور سے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جولیانا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ سلام اور تعظیم کے بعد میشا تعجب سے کہتی جولیانا کی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ جولی نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھاتی رہی۔ فاتح نے نظر اٹھا کے دیکھا، جولی آپ کی ٹیچر کچھ پوچھ رہی ہیں؟ اٹس اوکے، میں کتابیں یہیں لے آتی ہوں، ساتھ ہی اس کو پڑھا بھی دوں گی۔ میشا نے اپنا بیگ اور پرس میز پہ رکھے اور اجازت لے کر اسٹڈی کی طرف چلی گئی۔ میشا کے جاتے ہی اس کا فون زور زور سے تھر تھرانے لگا۔ جولیانا نے اسکرین دیکھی اور واپس دلیا کھانے لگی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ تھر تھرانے کی آواز ناشتہ کرتے افراد کو کوفت میں مبتلا کرنے لگی۔ جاؤ جولی، اس کو فون دے آؤ، اشر نے جولیانا کو مخاطب کیا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ اٹینڈ نہیں کریں گی، ان کے ایکس ہسبینڈ کا فون ہے، وہ اسے کبھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، پھر یکے بعد دیگرے اشر اور فاتح اٹھ کے باہر چلے گئے۔ میشا کتابیں لیے واپس آئی تو فون ابھی تک تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے کتابیں رکھی اور فون اٹھایا تو چہرے کی رنگت ایک دم بدلی، خوف سے نہیں، افسوس سے، آزردگی سے۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے کال کاٹی اور فون پرس میں ڈال دیا، پھر کرسی کھینچ کے بیٹھی اور کتابیں کھول لی۔ جولیانا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ میرے ڈیڈ سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ آپ کی مدد کریں؟ مجھے امی نے بتایا ہے کہ اس کے پاپا پھر سے آپ لوگوں کو ہراس کرنے لگے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جولی، اس نے نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ میں کوئی کمزور عورت تھوڑی ہوں جو ڈر جاؤں گی۔ وہ زمین کے کوئی ایسے کاغذات مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اسے اگنور کروں گی، خود ہی پیچھا چھوڑ دے گا۔ تو پھر 6 ماہ سے کیوں نہیں چھوڑا؟ میں ہینڈل کر لوں گی، سنگل مدرز میں بہت طاقت ہوتی ہے جولی۔ وہ مسکرا کے اسے سمجھانے لگے، بلکہ ساری ماؤں میں ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے تعلق کی وجہ سے تمہارے خاندان سے کوئی فیور لو۔ یہ اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے۔ ساری مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جولیانا نے آزردگی سے اسے دیکھا۔ میشا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور ایک صفحے پہ کچھ انڈر لائن کرنے لگی۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں اب تنہا رہ گئی تھی۔ کیا ساری مائیں بہادر ہوتی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی تو میشا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ فکر مندی پھیلی۔ اوہ سویٹی، کوئی کتنا بھی مضبوط ہو اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تمہاری ماما بھی اسی کا شکار ہوئی تھی، مت سوچو اس بارے میں۔ جولیانا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھا، آواز مزید دھیمی کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے تالیہ مراد نے میری ماما کو مارا ہوگا؟ میشا نے گہری سانس لی۔ آج وہ شہد رنگ بالوں کو جوڑے میں باندھے ہوئے تھی اور ایک گھنگریالی لٹ گال پہ جھول رہی تھی۔ سویٹی، ہمیں نہیں معلوم کس کی کیا سٹوری ہے، جس نے بھی ایسا کیا ہو اس کو سزا ضرور ملے گی، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارے ڈیڈ ہیں نا تمہاری حفاظت کے لیے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے واقعی یہ لگا تھا کہ جولیانا ایک قاتل کے واپس آنے پہ خوف زدہ ہے، مگر جولیانا نے لب کاٹے اور چہرہ اس کے قریب کیا، پھر سرگوشی میں بولی، کیا میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا سکتی ہوں؟ میشا دم سادے رہ گئی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو اسے چونکا گیا تھا۔ تالیہ نے میری ماما کو نہیں مارا تھا۔ میشا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ تمہیں کیسے پتا؟
2 سال پہلے جب مجھے ان چیزوں کی بہتر سمجھ آنے لگی تو میں نے ماما کی کیس فائلز پڑھنا شروع کی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق زہر کیک کی آئسنگ میں تھا، یعنی اس پہ چھڑکا گیا تھا۔ جولی، تم ان باتوں میں نہ الجھو۔ عدالت، اب مجھے کیا سمجھتی ہیں؟ میں مرڈر مسٹریز دیکھتی ہوں، مجھے ان سب باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ میری بات سنیے، مجھے ڈیڈ کی طرح خاموش نہ کرائیے۔ وہ کیک بے شک تالیہ بیچتی تھی، ماما یہی کہتی تھی، لیکن مجھے یاد ہے وہ چاکلیٹ کیکس تھے، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے 2 دفعہ خود کیک وصول کرتے دیکھا تھا ماما کو، لیکن بعد میں جب ماما کیک فریج میں رکھ دیتی تھی ڈیڈ کے لیے تو ان پہ آئسنگ ہوتی تھی۔ اس کی گلابی پڑتی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں پتا وہ آئسنگ کون چھڑکتا تھا، لیکن اگر زہر آئسنگ میں تھا تو وہ تالیہ نے نہیں چھڑکا تھا۔ ہمیشہ تھک سے رہ گئی، بالکل گنگ اور ششدر۔ اس وقت شاید مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جب میرے ذہن میں کڑیاں جڑی تو مجھے سب کچھ پھر سے یاد آنے لگا۔ میں نے ڈیڈ کو بتایا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے چپ رہنے کو کہا۔ وہ شاید پہلے سے جانتے تھے سب۔ یعنی تالیہ نے یہ قتل نہیں کیا تھا؟ وہ گنگ رہ گئی۔ اوہ گاڈ، اور تمہارے ڈیڈ نے کچھ نہیں کیا؟ وہ لڑکی 6 سال تک پولیس سے اس جرم کی وجہ سے چھپتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ اوہ بیچاری تالیہ۔ پھر اس نے جولیانہ کا چہرہ دیکھا تو فوراً خود کو سنبھالا۔ دیکھو، جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ وقت ان باتوں پہ غور کرنے کا نہیں ہے۔ تم ایگزام دے کر آؤ، پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے بولی، البتہ اس کی آنکھوں میں واضح اضطراب نظر آتا تھا۔ جولیانہ نے اداسی سے کتاب پہ سر جھکا دیا۔ میشا کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا۔ یہ سب کچھ نہایت غیر متوقع تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ احمد نظام کا آفس بہت بڑا نہ تھا، ان میں فائلوں اور کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ آفس کی حالت کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کیس لینے میں کیوں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس وقت وہاں کافی کی مہک پھیلی تھی۔ 3 بھاپ اڑاتے کپ میز پہ رکھے تھے۔ ایک طرف احمد نظام خود بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تالیہ اور ایڈم کرسیوں پہ برا جمان تھے۔ آج وہ سفید اور سیاہ اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی۔ ماتھے پہ بینڈیج تھا اور گال کے زخم پہ مرہم لگا تھا۔ آنکھ کا نیل میک اپ سے ہلکا کر رکھا تھا۔ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی؟ ایڈم نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سوال پہ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ آپ بات بدل رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اسرا نے یہ خود اپنے ساتھ کیا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ بات لوگوں کے سامنے دہراتی رہیں گی تو آپ ویلن لگیں گی۔ عوام، بالخصوص اسرا کے بچے، آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ تبصرہ کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسرا کے بچے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو وہ فراموش کر گئی تھی۔ وہ اس سارے معاملے کے معصوم ترین متاثرین تھے۔ اوکے، میں کسی کو نہیں کہوں گی، مگر میں آپ کے سامنے تو کہہ سکتی ہوں نا؟ ٹھیک ہے تالیہ، احمد نظام نے مداخلت کی۔ مان لیا کہ اسرا نے خودکشی کی تھی، لیکن ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی۔ میرے پاس ایلی بھائی ہے۔ جب کیک آنا شروع ہوئے تو میں مصر میں تھی۔ کیک آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ آرڈر کیے گئے تھے۔ آپ یہ کام دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ ایڈم نے گھونٹ بھرتے ہوئے پھر سے تبصرہ کیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، ساتھ ہی اپنے فون سے بھی کھیل رہا تھا۔ اور میں مصر میں بیٹھ کے کیک میں زہر کیسے ملا سکتی ہوں؟ 6 سال پہلے اگر آپ فرار نہ ہوتی تو یہ بات ثابت کرنا آسان تھا۔ احمد نظام نے مداخلت کی۔ میں فرار تھوڑی ہوئی تھی، میں اغوا ہوئی تھی۔ بالوں کو جھٹکا دیا اور کندھے اچکائے۔ ایڈم زور سے ہنسا، پھر چہرہ سنجیدہ بنایا اور موبائل پہ بٹن دبانے لگا۔ تالیہ نے برا مان کے اسے دیکھا۔ اس میں اتنا فنی کیا تھا؟ مس مراد، آپ کی اغوا والی کہانی بہت کمزور ہے۔ آپ تھوڑا وقت صرف کر کے اس سے بہتر کہانی بنا سکتی تھے۔ آپ تھوڑا وقت صرف کر کے میرے سوال کا جواب دیں۔ میں مصر میں بیٹھ کے کیسے کیک میں زہر ملا سکتی ہوں؟ اسرا کی موت والے دن آپ کے علم میں تھی۔ اس سے پہلے جو کیکس آپ نے بھیجے ان میں زہر؟ ایڈم نے رک کے سوچا۔ یقیناً آپ کا کوئی ساتھی ملاتا ہوگا۔ استغاثہ یہی نکتہ لائے گا؟ تالیہ نے کپ نیچے رکھا اور تیزی سے بولی، اور یہی میں کہہ رہی ہوں، اسرا کو کوئی ساتھی ضرور ہوگا، کوئی ایسا ساتھی جس نے آپ کا کارڈ نمبر حاصل کر لیا ہوگا۔ ایڈم بھی ایک دم موبائل رکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس نے ہی بیکری پہ آرڈر دیا ہوگا، اس نے ہی اسرا کو آرسینک لا کر دیا ہوگا، اسرا اسے کیک پہ خود چھڑکتی ہوگی۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہا تھا۔ کہانی اچھی جا رہی ہے، بھلے سچ ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ احمد نظام کھنکھارے، وہ بیکری اب بند ہو چکی ہے، مگر اس زمانے میں تفتیش کے دوران جو IP لوکیشن ملی تھی جہاں سے تالیہ کا کارڈ استعمال کیا گیا تھا وہ پراکسی لوکیشن تھی۔ یعنی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ لوکیشن ملیشیا کی تھی یا باہر کے کسی ملک کی، اور کسی نے اس پراکسی کو بے نقاب کرنے کی
کوشش نہیں کی ہوگی، ایڈم مسکرا کے بولا۔ مجھے اس آئی پی کی تفصیلات دے، میں ایک سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی سے بات کرتا ہوں، وہ شاید اصل لوکیشن کو ٹریس کر سکیں۔ یعنی جس شخص نے میرا کارڈ استعمال کیا اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے گی؟ پھر اس کا چہرہ بجھا۔ کیا معلوم اب وہ وہاں رہتا ہی نہ ہو، 6 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اور کیا پتہ اس نے یہ کام کسی انٹرنیٹ کیفے سے کیا ہوگا، اسرا نے اتنا کچا کام نہیں کیا ہوگا، وہ نفی میں سر ہلاتی کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسرا نے ایسا کیا تھا؟ کیا ان کی کسی بات سے آپ کو لگا؟ وہ رکی اور غور سے اسے دیکھا۔ کاش کہ آپ کو کچھ یاد ہوتا۔ خیر، اسرا اور میرے تعلقات اس وقت تک بہت خراب ہو چکے تھے، اس لیے بعد میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام اسرا کا ہی ہے۔ کب؟ آپ کے اسرا سے تعلقات کب خراب ہوئے تھے؟ قتل سے 1 ماہ پہلے۔ 1 منٹ، کیک کب سے آنے لگے تھے؟ ایڈم نے ایک فائل اٹھائی اور تاریخ پڑھی۔ کیک بھیجنے سے پہلے کسی دن کچھ ہوا ہوگا جو اسرا نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ آپ کا اپنا اور ان کا کوئی شدید جھگڑا یاد ہے جس کے بعد انہیں زندگی اور آپ دونوں سے نفرت محسوس ہوئی؟ پارٹی، ایک پارٹی میں۔ تالیہ نے قلب سے آنکھیں بند کی۔ جب میں نے اسرا کو بتایا تھا کہ وہ فاتح کی پہلی، اس نے اگلے الفاظ دبا لیے، مگر اسے یاد آ چکا تھا وہ آتش بازی والی پارٹی جب اسرا نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا۔ تاریخ یاد ہے آپ کو؟ 6 سال گزر چکے ہیں اس لیے۔ اوہ، میرے لیے وہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے ایڈم صاحب۔ اس نے موبائل اٹھایا اور تیزی سے بٹن دبانے لگی، پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ میرا اس وقت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں نے اس شادی کی تصویر ٹویٹ کی تھی۔ ایڈم نے جھک کے تاریخ پڑھی۔ یہ کیک آنے سے 1 ہفتہ پہلے کی تاریخ ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ایڈم صاحب؟ احمد نظام نے غور سے اسے دیکھا۔ اس پارٹی سے لے کر پہلے کیک کے آنے تک اسرا محمود نے کیا کیا تھا؟ ہمیں اسرا کے ہر سٹیپ کو ری ٹریس کرنا ہے، ان کے کریڈٹ کارڈ کا بل، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، فون ریکارڈ، آپ کو وہ سب نکلوانا ہوگا۔ اگر اسرا نے خودکشی کی تھی، اگر زور دیا تو اس کا پلان انہوں نے انہی 7 دنوں میں بنایا ہوگا۔ اور اگر اسرا نے کیش ادا کیا ہو، اگر انہوں نے کسی دوسرے نمبر سے بات کی ہو، اگر تالیہ کے تاثرات دیکھ کے وہ خاموش ہوئے اور سر ہلایا۔ میں ریکارڈ نکلواتا ہوں۔ وہ فون اٹھا کے باہر نکل گئے۔ آفس میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایڈم خنخارا اور قدرے بے نیازی سے بولا، مس مراد، یہ سب اس پہ منحصر ہے کہ اسرا نے خودکشی کی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ آپ کی رائٹنگ کیسی جا رہی ہے؟ وہ اس سوال پہ حیران ہوا۔ بہت اچھی۔ کیوں؟ آپ نے کافی عرصے سے کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نئی کتاب کے بارے میں معلومات بھی نہیں دے رہے۔ فین سمجھ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز دیں گے، لیکن جس خوشی سے آپ نے تالیہ مراد کی کتاب لکھنے کی خبر کو عام کیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ رائٹرز بلاک کا شکار ہیں۔ آپ کوئی دوسری کتاب لکھ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس نے پہلو بدلا۔ ایک دم وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ لاحق ہے؟ وہ کرسی کا رخ اس کی طرف موڑے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی، اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے پتلیاں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ مس مراد، کتنا اچھا ہو ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگیوں میں مداخلت نہ کریں۔ میں انسپریشن سے لکھتا ہوں، اور آپ ناول کیوں نہیں لکھتے؟ ایڈم بولتے بولتے رکا۔ میں فکشن رائٹر نہیں ہوں۔ آپ کا ذہن ایک ہی طرح کی سیاسی چیزیں لکھ کے بور ہو چکا ہے، آپ کو چینج چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرا نہیں خیال کہ میں اچھا فکشن لکھ سکتا ہوں۔ تو برا فکشن لکھ لیں، کم از کم قلم کی رکاوٹ تو ختم ہوگی۔ اچھا، اور کس موضوع پہ مجھے لکھنا چاہیے یہ بھی بتا دیں۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ اپنے ارد گرد سے انسپریشن ڈھونڈیے۔ آپ کی والدہ ایک زمانے میں چوزے رکھتی تھی، اب بھی رکھتی ہیں؟ ہاں، مگر وہ تمام عرصہ جس میں آپ کی زندگی کا حصہ تھی، چوزوں کا ایک گروہ ان کے پاس تھا۔ وہ میرے سامنے بڑا ہوا اور پھر میری ہی وجہ سے وہ کھو گیا۔ آپ کی والدہ کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا تھا۔ آپ ان کی زندگی پہ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چوزے آپ کی وجہ سے کھوئے تھے۔ انٹرسٹنگ۔ وہ محظوظ انداز میں مسکرایا۔ سوچوں گا۔ کسی کام کو کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے ایڈم صاحب۔ یہ وقت کے 3 سوالوں میں سے ایک کا جواب ہے۔ اگر آپ ابھی فیصلہ کر لیں تو کیا معلوم کوئی معجزہ ہو جائے، مثلاً آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس مل جائے۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی۔ آپ کی جڑی بوٹیوں والی کہانی اغوا والی کہانی سے بہتر تھی۔ وہ جھرجھری لے کر پھر سے اپنے فون کو دیکھنے لگا۔ وہ پہلے والی ایڈم جیسا نہیں تھا، ہر وقت مصروف، فون اور کام میں لگا، بے نیاز سا سیلیبریٹی۔ میشا تاج کی نمائش کب ہے؟ یاد ہے آپ نے مجھے وہاں لے کر جانا تھا؟ ایڈم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اب کیوں؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پی ایم سے ملاقات طے ہو گئی ہے۔ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے اور اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ایڈم الجھ کے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں برداشت کیسے کیا تھا؟
वो जल के बोला तो वो मबहम सा मुस्कुरा दी। नज़रें स्क्रीन पर थी और उंगलियां तेज़ी से हरकत कर रही थी। सीढ़ी प्रधाना के सबसे बारसूख दफ्तर के भूरी लकड़ी से बने दरवाजे काफ़ी ऊंचे थे। मीशा उनके सामने खड़ी उन्हें गर्दन उठाए मशहूर सी होके देख रही थी जब पीछे से प्रिंसिपल सेक्रेटरी खनखारा। वो चौंक के मुड़ी। अब आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन आपके पास वक्त कम होगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से आपके लिए वक्त निकाला है, वो इंटरकॉम कान से लगाए कह रहा था। अब्रू से आगे जाने का इशारा किया। मीशा ने कोट की नादीदा शिकने दुरुस्त की, बालों पे हाथ फेरा और हैंडल दबा के दरवाजे तक हिला। फातिह अपनी कुर्सी पे बड़ा जमान था। चंद फाइल्स और लैपटॉप सामने खुला रखा था, आस्तीन कूनियों तक मोड़े, टाई ढीली किए। वो मुंतजिर था, उसको देख रहा था। आइए मिसेस मीशा। उसको आते देख के वो एहतरामन कुर्सी से उठा। आपके टेक्स्ट ने मुझे परेशान कर दिया था। आप इतनी इमरजेंसी में मिलना चाहती थी। खैरियत? क्या जौलियाना ठीक है? जी वो ठीक है। वो बैठ गई तो फातिह ने उंगलियां बाहम फंसाए आगे को झुक के उसे फिक्रमंदी से देखा। फिर मैंने जौलियाना से आपका नंबर ये कह के मांगा था कि मैं एक ज़ाती काम के सिलसिले में मिलना चाहती हूँ, लेकिन दरअसल मैं जौलियाना के लिए मिलना चाहती हूँ। आपके पास मेरे लिए कितना वक्त है? फातिह ने किसी लिहाज और मुरवत के बगैर कलाई पे बंधी घड़ी देखी। 6 मिनट। फिर मैं मुद्दे पे आती हूँ। दातू सिरी मुझी कड़ा के बोली। शहद रंग बाल कानों के पीछे अड़से थे और सुर्ख याकूत से मज़यन टॉप्स दमक रहे थे। हल्के मेकअप से मज़यन चेहरा फिक्र में लगता था। जौलियाना ने मुझे बताया कि जिन केक से मिसेज असरा की मौत वाक़ई हुई थी उन पर किसी किस्म की आइसिंग नहीं होती थी। आखिरी केक जो पुलिस के हाथ लगा था उस पर आर्सेनिक की आइसिंग थी, लेकिन जो केक तालिया बेचती थी वो सादा चॉकलेट केक होते थे। जॉली ने खुद उनको 2-3 दफ़ा आते देखा था। मैं शर्लॉक होम्स नहीं बनना चाह रही हूँ, लेकिन वो फिक्रमंदी से कह रही थी। इसका मतलब है कि तालिया मुराद के भेजे केक जहर से पाक थे। फातिह पीछे को होके बैठा और पुतलियाँ सुकेड़े गौर से उसे देखा। जौलियाना पे इस बात का बहुत बोझ है। मैं सिर्फ ये समझने से कासिर हूँ कि अगर जॉली ने यह बात आपको बताई थी तो आप ये बात प्रोसिक्यूटर को बता सकते थे। जौलियाना का बयान तालिया मुराद को बरी करने के लिए काफ़ी था। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो बेगुनाह लड़की इतने साल पुलिस से छुपती रही, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फातिह ने इंटरकॉम उठाया और बोला, मुझे 10 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। मीटिंग में शामिल अफराद से कहो कि वो मेरा इंतज़ार करें। फिर रिसीवर रखा और उसको उसी संजीदगी से देख के बोला, आपने वैम्पायर डिजीज़ का नाम सुना है मिसेस मीशा? वो उससे गैर मुतवक्का सवाल पे टकर टकर उसका चेहरा देखने लगी। नहीं सर, ये बीमारी जिन लोगों को लाहक होती है वो शदीद फोटो सेंसिटिव होते हैं। रोशनी उनके लिए ख़तरनाक होती है। वो दिन में बाहर नहीं निकलते, अंधेरों में पनाह ढूंढते हैं। अगर धूप या रोशनी उन पर पड़ जाए तो उनकी जिल्द जलने लगती है। जैसे गैर मरई कहानियों में वैम्पायर्स हुआ करते थे, ऐसे ही कुछ इंसान रोशनी से खौफज़दा होते हैं। जौलियाना भी उनमें से एक है। वो अंधेरों में रहने की आदी है। मैं उसको धूप में कैसे खड़ा कर सकता हूँ? वो दम सादे सुन रही थी और वो कहे जा रहा था, उसने मुझे ये बात तकरीबन 2 साल पहले बताई थी। अगर मैं उसे प्रोसिक्यूशन के सामने ले जाऊं तो रिपोर्टर्स मेरी बेटे का मीडिया ट्रायल करेंगे। वो एक 14 साला बच्ची को गवाही छुपाने के लिए जोदो कोब करेंगे। वो हर जगह उसका नाम लेंगे, उसको मुलजिम ठहराएंगे। सिर्फ मैं जानता हूँ कि जौलियाना असरा की मौत के बाद कितने मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ लौटी है। वो एंटी सोशल बल्कि पित बन चुकी है। आप भी वाकिफ़ ही हैं इस बात से कि वो अभी तक कितनी कम एतमाद और डरी सहमी लड़की है, और मैं उसका बाप हूँ, मुझे उसकी हिफाजत करनी है। आई एम सॉरी, मैंने इस जाविये से नहीं सोचा था। मैं उसे आपसे ज़्यादा जानता हूँ मिसेस मीशा। वो इस मामले को नहीं हैंडल कर सकेगी और उसकी गवाही तालिया को बरी नहीं करवा सकती, क्योंकि जो केक पुलिस के हाथ लगा था उसमें आर्सेनिक था और वो तालिया के नाम से ही भेजा गया था। आपकी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन तालिया मुराद का क्या? वो बेचारी तो बेकसूर थी। वो दुख से कह रही थी, आप तालिया को नहीं जानती, मैं जानता हूँ। तालिया अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसने ये जुर्म नहीं किया था। मैंने तब भी उससे कहा था और अब भी कहता हूँ, मुझे यकीन है वो इस मैस से निकल आएगी। वो तालिया है, वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेगी। वो उठ खड़ा हुआ तो वो भी फ़ौरन से उठी। आपका दूसरा काम क्या था? वो कुछ नहीं, मेरा एक्स हस्बैंड। उसने सर झटका। मेरे PS के पास एक तहरीरी दरख्वास्त छोड़ जाए, वो आपका मसला हल करवा देगा। उसने कोट पहनते हुए ताकीद की तो मीशा ने सर नफ़ी में लाया। नहीं सर, मुझे शिकायत नहीं करनी। वो मेरी बेटी का बाप है और मैं अपनी बेटी को हर्ट नहीं कर सकती। आप ये बात मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। मैं नुमाइश पे आपका इंतज़ार करूँगी।
پھر سر جھکا کے تعظیم پیش کی اور دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی 3-4 افراد اندر آ گئے۔ میشا نے مڑ کے دیکھا، اب وہ ان افراد سے بات کرتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ اس آدمی کے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ سرما کی دھوپ سارے بازار پہ پھیلی تھی۔ صاف ستھری سی سڑک کے دونوں اطراف دکانوں کی قطاریں تھیں اور ان کے آگے چھجر ڈال کے کرسیاں میزیں بچھائی گئی تھی۔ فرانسیسی طرز کا یہ بازار مختلف رنگوں کے پھولوں سے مزین تھا۔ وہ ٹیکسی سے اتری اور سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے۔ سیاہ شیشے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تو بازار کے خوشنما پھولوں کے قدرتی رنگ دکھائی دینے لگے۔ فضا اتنی معطر تھی کہ تالیہ کے اندر تک تازگی اترتی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی، پھر احساس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ایڈم تھا، سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے، وہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کے گلاسز اتاری اور کلائی پہ بندھی گھڑی اس سے دکھائی۔ آپ مقررہ وقت سے 15 منٹ لیٹ ہیں مس مراد۔ تو کیا ہوا، وقت مجھ پہ ویسے ہی مہربان ہے، وہ مسکرا کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے سرخ و سفید پھولدار لمبی فراک پہن رکھی تھی، کندھے سے سنہری چین والا پرس لٹک رہا تھا اور سر پہ سفید ہیٹ ترچھا کر کے رکھا تھا۔ وہ پھولوں کے بازار میں کسی سرخ سفید پھول کی مانی دکھ رہی تھی۔ تو میرا کریڈٹ کارڈ یہاں سے استعمال کیا گیا تھا۔ دونوں اسٹریٹ کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو تالیہ نے پوچھا، میرے انویسٹیگیٹر نے اس پراکسی سرور کو ان مارکس کر لیا ہے۔ آپ کا کارڈ 6 جگہوں سے استعمال کیا گیا تھا۔ میں 5 جگہوں کا دورہ کر چکا ہوں سوائے اس آخری جگہ کے، وہ چلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے آپ کے کارڈ کے ذریعے کیک آرڈر کرتا تھا۔ 2 جگہوں پہ کافی شاپس آج بھی موجود تھی، 3 جگہوں پہ کسی زمانے میں کافی شاپس ہوا کرتی تھی، اب وہاں کوئی اور دکان تھی یا کوئی ریسٹورانٹ۔ مختصر یہ کہ کسی کے پاس 6 سال پرانے CCTV ریکارڈز نہیں تھے، نہ مجھے کوئی ایک ایسا شخص ملا جو 6 سال سے وہاں کام کر رہا ہو۔ یعنی ہمارے ہاتھ کوئی سرا نہیں آیا؟ نہیں، آخری جگہ ٹرائی کر لیتے ہیں۔ سامنے والی ان شاپس میں سے کوئی ایک شاپ ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ وہاں ایک کافی شاپ بس میں نظر آ رہی تھی، ان کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ان شاپس میں مشترک ہو؟ نہیں، تمام شاپس مختلف ناموں اور برانڈز کی تھی۔ وہ قدرے مایوس لگتا تھا، پھر چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اور پوچھنے لگا، اسرا کے فون اور بینک ریکارڈز نکلوائے تھے احمد نظام صاحب نے، ان کا کیا بنا؟ ایک بھی پیمنٹ مشکوک نہیں ہے۔ نہ اسرا نے ان 7 دنوں میں کوئی بھاری رقم نکلوائی، نہ رقم کسی کو بھیجی، بلکہ ان دنوں میں اسرا نے کوئی خاص شاپنگ بھی نہیں کی۔ ایڈم رکا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، اگر اس آخری شاپ سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ تو ملے گا؟ تالے عموماً آخری چابی سے ہی کھلتے ہیں، وہ زور دے کر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ کیا یہ شاپ 6 سال پہلے یہاں موجود تھی؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں کافی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑے پوچھ رہے تھے۔ ریسیپشنسٹ جواب میں ان کو بتانے لگا کہ یہ شاپ گو کہ یہاں موجود تھی، لیکن اس دوران 2 دفعہ اس کی ملکیت بدلی ہے۔ ملکیت کے ساتھ عملہ بھی بدلا ہے۔ وہ تقریباً 1.5 برس سے کام کر رہا ہے یہاں، اور پچھلے عملے کے بارے میں اسے کوئی معلومات نہیں ہے۔ تھالیہ کی نکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ ارد گرد 2 ویٹرز میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دھیمی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ 6 سال گزر گئے اور دنیا نہیں بدلی۔ آج بھی سیلیبریٹیز کو دیکھ کے لوگوں میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ جانا لازم تھا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کچھ بھی یاد آئے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ ایڈم نے آخر میں اپنا کارڈ اسے تھمایا اور تالیہ کو دیکھ کے کندھے اچکائے۔ وہ قدرے خاموش اور اداس لگتی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے اور سڑک کنارے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ایڈم نے ویٹر کو اشارہ کر کے ایک چائے لانے کو کہا اور پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کم از کم آپ یہ تو ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ آرڈر ملیشیا سے کیا گیا جبکہ آپ مصر میں تھی۔ آپ کے خیال میں مجھے اپنی بے گناہی صرف کورٹ میں ثابت کرنی ہے؟ وہ نظریں اس پہ مرکوز کیے ایک دم تلخی سے بولی، مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے ہے۔ یہاں سب مجھے مجرم سمجھتے ہیں، مجھے لوگوں کی نظروں میں بری ہونا ہے، قانون کی فائلوں میں نہیں۔ اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے اور نروٹھے انداز میں سڑک کو دیکھنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آخری شاپ سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ کیا اسرا کی کوئی بیسٹ فرینڈ تھی یا کوئی ایسا دوست جس سے وہ سب شیئر کرتی ہو؟ وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ معلوم کیا جا سکتا ہے، ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لیے بہت وقت نکال رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں ایک پوٹینشل بیسٹ سیلر لکھنے جا رہا ہوں، اور آپ میری زندگی کے کھوئے 6 ماہ کی کہانی جانتی ہیں۔ میں آپ کی مدد کروں گا تو آپ میری مدد کریں گی؟ وہ اسی اجنبی انداز میں مسکرا کے بولا، پھر گھڑی دیکھی، شام کو نمائش پہ جانا ہے، میں آپ کو پک کر لوں گا، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ تالیہ نے نظریں اٹھا کے مسکرا کے اسے دیکھا۔
آپ فکشن نہ لکھیے بلکہ کوئی بھی فیصلہ وقت پہ نہ کریں۔ وہ کیوں؟ وہ تعجب سے اسے دیکھ کے بولا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آئے۔ کچھ چیزوں کا بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں خوش ہوں ایڈم کہ آپ وہ سب بھول گئے، اس لیے وقت کے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایڈم نے سر کو اسپات میں خم دیا، جڑی بوٹیاں واٹ ایور، اور کچھ بڑبڑا کے آگے بڑھ گیا۔ وہ پھولوں سے بھرے بازار میں تنہا بیٹھی چائے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے آج وان فاتح سے ملنے وہیں جانا تھا جہاں برسوں پہلے بطور تالیہ مراد وہ اس سے پہلی دفعہ ملی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی۔ ویسے میں اس کو تیسری چوتھی بار پڑھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو روک دوں، لیکن مجھے روکنا پڑ رہا ہے۔ میں تھک چکی ہوں، اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ میں ابھی اس کو ختم کر دوں۔ کافی لمبی ایپیسوڈ بھی ہوگی ہے، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔